बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम है राइज एंड शाइन पाकिस्तान। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। उम्मीद करता हूं आपकी आज की सुबह बहुत अच्छी हुई होगी, दिन का आगाज़ बहुत अच्छा हुआ होगा। और मेरे लिए आज का शो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बड़ा एक्साइटेड भी हूं, बहुत खुश भी हूं। उसकी एक वजह यह है कि आज के मेरे शो पे जो मेहमान हैं वो सारे मेरे अपने दोस्त हैं। दूसरी वजह यह है कि एक अरसे के बाद मेरी इन लोगों से मुलाकात हो रही है। मेरे कुलीग्स हैं, मेरे क्लास फेलोज़ हैं, लेकिन ये तमाम लोग अपनी अपनी जगह अपनी अपनी फील्ड में बहुत टॉप पे हैं। मोस्टली अमेरिका में हैं। एक जो मेरे मेहमान हैं वो यूके से यहाँ आए हैं, और जब मैं इनके तारुफ आपसे कराऊंगा तो आपको ख़ुद आइडिया हो जाएगा कि सब अपनी अपनी जगह पे बहुत वेल इस्टेब्लिश्ड और बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज के शो में हम ये भी बात करना चाहेंगे कि वो डॉक्टर्स जो यहाँ पे फारिग तहसील होते हैं, डॉक्टर बनते हैं, फिर उनके पास दो ऑप्शंस होती हैं। या तो वो अपने मुल्क में रह के यहाँ काम करें, या फिर वो अब्रॉड जाके स्पेशलाइज करें और वहाँ पे प्रैक्टिस करें। फिर दो ऑप्शंस और होती हैं। कुछ लोग वहीं सेटल हो जाते हैं, यानी बैरून मुल्क जाके वहीं अपनी प्रैक्टिस करते हैं, वहीं कंटिन्यू करते हैं। कुछ लोग पाकिस्तान वापस आते हैं, यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। कुछ डॉक्टर्स मेरी तरह भी होते हैं जो अपनी फील्ड छोड़ के दूसरी फील्ड में आ जाते हैं। तो दैट डिपेंड्स, मुख्तलिफ ऑप्शन सबके पास होती हैं। लेकिन वो लोग जो यहाँ यानी MBBS करने के बाद अगर वो बाहर जाना चाहते हैं, स्पेशलाइज करना चाहते हैं, तो कौन से एग्ज़ाम्स पास करने होते हैं, कौन सी डिफ़िकल्टीज़ उनको सामने आती हैं, वीज़ा के क्या इश्यूज़ होते हैं, किस तरह बाहर प्रैक्टिस करनी पड़ती है। बाज़ दफ़ा कुछ चीज़ें जो है ना वो एशियंस के साथ बड़ी पिक्यूलियर लगी हुई होती हैं, और ख़ास तौर पे पाकिस्तानी होने की वजह से आपको बहुत सी जगहों पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी फेस करने पड़ते हैं। उन तमाम वालों से भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इन सब का तारुफ आपसे कराना चाहूँगा। आज जो मेरे पहले मेहमान हैं, ही इज़ वन ऑफ माई वेरी क्लोज फ्रेंड्स। मेरे साथ मेरे दोस्त, मेरे कुलीग, डाउ मेडिकल कॉलेज से उन्होंने MBBS किया। उसके बाद USMLE के स्टेप्स क्लियर करके ये अमेरिका चले गए। आज समझ लें आप कई सालों बाद, बीच में एक आध दफ़ा मेरी मुलाकात हुई है, लेकिन इस तरह से बैठने का मौका आज कई सालों बाद मुझे मिला है। तो सबसे पहले मैं तारुफ कराना चाहूँगा, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, यानी माहिर अमराज दिल हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सैयद अरमान रज़ा। अस्सलाम वालेकुम अरमान, वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम बुलंद, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। जी, और नाज़रीन मेरी जो दूसरी मेहमान है, ये वैसे बैच वाइज मेरे साथ की हैं, लेकिन इन्होंने मतलब मेरे साथ ही MBBS किया। उसके बाद फिर ये भी USMLE करके अमेरिका चली गई, और इन्होंने ब्लड कैंसर में स्पेशलाइजेशन की, यानी ये हीम ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। ब्लड मेडिकल की ज़बान में ब्लड को हीम कहते हैं, यानी हेमेटोलॉजी कहते हैं, और कैंसर के स्पेशलाइजेशन को ऑन्कोलॉजी कहते हैं। तो ये हीम ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मलिहा एंग्लोरिया। अस्सलाम वालेकुम मलिहा, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच बुलंद फॉर हैविंग अस। इट्स आवर प्लेजर टू बी हियर। सेम हियर। और नाज़रीन आज जो मेरे तीसरे मेहमान हैं, ये UK से यानी बरतानिया से यहाँ आए हैं, और ये भी वहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं। इनकी फ़ील्ड थोड़ी सी डिफरेंट इस तरह से है कि एक तो इनकी फ़ील्ड गुर्दों से रिलेटेड है, यानी किडनी से रिलेटेड है। साथ ही साथ गुर्दों में जो कैंसर्स होते हैं उसके भी ये स्पेशलिस्ट हैं, यानी ये एक तरफ यूरोलॉजिस्ट भी हैं और साथ साथ ऑन्कोलॉजिस्ट भी हैं। तो ये यूरो ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। मेरे साथ मौजूद हैं ज़ीशान। अस्सलाम वालेकुम ज़ीशान, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन ये आपको बताता चलूँ कि मैं इन सब के साथ डॉक्टर नहीं लगा पा रहा हूँ। अगर ये कोई फॉर्मल प्रोग्राम होता तो मैं आपसे कहता कि ये डॉक्टर सैयद अरमान रज़ा हैं, ये डॉक्टर मलिहा हैं, ये डॉक्टर ज़ीशान हैं, लेकिन मेरी चूँकि दोस्ती है तो इस वजह से मैं थोड़ा सा इनफॉर्मल होकर बात कर रहा हूँ। जी ज़ीशान, क्या कहेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया आपने बुलाया आज हमें, और बहुत ही अच्छा लग रहा है आपसे मुलाकात हुई और दोस्तों से भी। जी, और नाज़रीन अब जो आज के मेरे इस शो के चौथे गेस्ट हैं वो भी मेरे बड़े स्पेशल फ्रेंड हैं, और ये भी आपको बताऊंगा कि एग्ज़ाम्स की जब दिन होते थे ना, मुझे अभी भी वो दिन याद आते हैं फाइनल ईयर में, क्योंकि जाहिर सी बात है बहुत स्टडीज़ जो है ना बहुत टफ़ हो जाती हैं। तो एक एक महीना या डेढ़ महीना जो है ना हम लोग 2-3-4 लोग इन्हीं के घर पे जाके रुकते थे, और वो समझ लें कि हमारी लाइब्रेरी भी होती थी वो घर हमारे लिए एक मीटिंग पॉइंट भी होता था, वो हमारे लिए एक तफरीह करने की भी जगह होती थी। तो हमेशा जो है ना एक जैसे कहना चाहिए हम सब दोस्तों का एक कॉमन पॉइंट जो था वो इनका घर भी हुआ करता था, पढ़ाई भी साथ में करते थे, तफरीह भी चलती थी, क्या कुछ होता था वो थोड़ा सा शेयर भी करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फैसल चीमा। जी फैसी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, इट्स प्लेजर टू बी हियर। वेलकम जी, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो नाज़रीन इसलिए आज मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ,
اور اب سب سے پہلے ارمان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. ارمان, سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ جب گریجویٹ کرنے کے بعد یو ایس اے ملی آپ نے کلیئر کیا, پھر آپ یہاں سے جب گئے اور پھر وہاں جاب دیکھنا, ریزیڈنسی دیکھنا, بہت بڑا مرحلہ ہے, کیونکہ مجھے خود آئیڈیا ہے بہت مشکل ہوتا ہے. کیا ڈیفیکلٹیز فیس کی؟ بلند, سب سے پہلے تو یہاں سے جانے کے بعد آپ کو کلچرل ایک شوق لگتا ہے. جو چیزیں ہمارے لیے یہاں پر بہت یوز ٹو ہیں وہاں پر نہیں ہوتی. تو حالانکہ ان کا پروسیس کافی اسٹینڈرڈائزڈ ہے, ایگزامس, پھر انٹرویوز, اور ان کا جو پورا سیٹ اپ ہے پورا اس سے گزرتے ہیں. مگر ڈفیکلٹیز آف کورس ہوتی ہیں. فارن گریجویٹ یو آلویز کنسیڈرڈ سیکنڈ ٹیئر, تو آپ کو یو ہیو ٹو بی ٹوائس ایز گڈ ایز دا لوکل گریجویٹس. تو اس میں یو ریلی انٹرویو ریلی ویل, اور پھر لک بہت فیکٹر ہے اس میں. آپ کے کانٹیکٹس بھی کام آتے ہیں کبھی کبھار, ان دا سینس کہ somebody can put in a good word for you کہ good guy. تو یہ سب چیزیں پلے کرتی ہیں. At the end of the day, you know, most of us have matched in good residency programs eventually. تو وہ اگر آپ you just keep at it, it works out well. اچھا ملیہ, یہ بتائیں کہ جیسے فارن میڈیکل گریجویٹس تو سارے ہوتے ہیں, ادر دین یو ایس سارے ہی فارن میڈیکل گریجویٹس ہیں, لیکن کیا پاکستانیز کو تھوڑا سا زیادہ ٹف ٹائم دیا جاتا ہے؟ So, Buland, I would say کہ ہم جب graduate ہوئے ہیں, this was almost 15 years ago, and around that time, you know, it wasn't that great for us. You know, ہم سے جو پہلے والے generations آئی ہیں, they've seen very good times کہ ان کو, you know, invitations دے کے بلایا ہے, and they've gotten residency and everything. So, I feel کہ yes, you know, to some degree it has been becoming difficult over the period of years. جب ہم آئے ہمیں لگتا تھا کہ oh my god, بہت ٹف ٹائم آ گیا پاکستانیز کے لیے بیکاز آف ویزا ایشوز, ادر لیگیلٹیز. بٹ اب میں جب سے پاکستانی گریجویٹ سے بات کرتی ہوں, دے فیل کہ ایون ود دا بیسٹ اسکورس اٹس جسٹ بیکمنگ ٹفر اینڈ ٹفر. سو یس, آئی وڈ سے تھوڑی سی پرابلمس ہیں. اچھا ناظرین, آپ کو ملیہ کے بارے میں یہ بھی بتا دوں کہ آج سے کوئی 18-19 ایئرس بیک, ٹھیک ہے, ہم نے ریڈیو پہ ایک پروگرام ساتھ کیا تھا, اور ریڈیو پاکستان پہ میں ایک پروگرام کیا کرتا تھا فرام دا کیمپس. تو یہ جراثیم تو میرے اندر شروع سے ہی تھے, تو اس لیے جو اچھا ملیہ جو ہے نا, یہ بھی شی واز اے ویری گڈ ڈبیٹر, ابھی بھی اچھی ڈبیٹر ہوں گی, ظاہر سی بات ہے. اینڈ شی مطلب شی نیو ہاؤ ٹو اسپیک آن دا مائک, یا جو بھی کہہ لیں. یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ فیصل چیمہ جو بیٹھے ہوئے ہیں نا, تو فیصی اینڈ ملیہ آر ہسبینڈ اینڈ وائف. تو جو ہمارے گروپس میں یا ہمارے دوستوں میں جو آپس میں شادیاں ہوئی نا, وہ یہ دے آر ون آف دا بیسٹ کپلس جو میں کہوں گا. بہت اچھا, بہت لائیولی, تمام دوستوں میں بڑی اچھی بات چیت یہ. جی فیصی, آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے, کہتے کہتے رک گئے. آپ ڈبیٹر کی بات آپ نے بالکل صحیح کری. I completely agree. وہ تو آپ صحیح اب مجھے بتا سکتے ہیں. تو آپ کیا کہتے ہیں کہ وائف کو ڈبیٹر ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ I think yes, Malia is a very confident woman, اور so I think it's جب دونوں confident ہوں اور can stand up for yourself اور اپنا point of view بیان اچھی طرح کر سکتے ہیں, so it always is very helpful. It's good. Yes. One has to be vocal. One has to be مطلب vocal. کہنا چاہیے. ذیشان, آپ کیا کہیں گے؟ کیا یعنی آپ, کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہ تو سارے یو ایس, تینوں آپ یو کے گئے, پلیب اور باقی چیزیں کلیئر کی, وہاں پہ کیا پوزیشن ہے یو کے میں؟ یو کے میں بھی سیچوریشن ہے, تھوڑے پرابلمس ہوتے ہیں. جو جس وقت ہم لوگ گئے تھے اس وقت بھی ویزا ایشوز تھے, اپارچونیٹیز بھی بہت لمیٹیڈ تھیں. تو یہی تھا کہ یو جسٹ ہیو ٹو اسٹے فوکس, اپنے کام پہ آپ فوکس رکھیں. تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے, لیکن ونس یو آر ان دا سسٹم, ایک دم سسٹم میں آپ جب پہنچ جاتے ہیں تو سلولی ہر چیز ہوتی چلی جاتی ہے. آپ ایگزامس دیتے رہتے ہیں. اس وقت سے اب تک جیسے اٹس بین 15-17 ایئرز جو ملیہ نے جیسے پوائنٹ آؤٹ کیا, تو ابھی یہ ہے کہ ابھی بھی اسی طرح ہیں, اپارچونیٹیز ہیں. شاید تھوڑا سا باعث ہوتا ہے جو ہم لوگ کا جو اوریجن ہے, ظاہر 2001 سے لے کے جو ایونٹس ہوتے رہے ہیں گلوبلی, تو اس کا تھوڑا سا افیکٹ کہیں پڑتا ہے, لیکن بہت کوئی زیادہ انفیئرنیس نہیں. ابھی بھی یورپین اسٹوڈنٹس کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے ایز کمپیئر ٹو ایشینس؟ ایسا بالکل نہیں ہے, ایسا کبھی بھی نہیں ہوا, یہ غلط کانسیپٹ ہے. جہاں پہ جو فرسٹ ورلڈ یورپین کنٹریز ہیں, فرانس, جرمنی, اسپین, وہ لوگ اتنا یو کے نہیں آتے, ان کے پاس اپنے اسٹیبلش سسٹم ہے. اور جو تھوڑے سمجھ لیں تھرڈ ورلڈ یورپین کنٹریز یا ایسٹرن بلاک ہے, اس پہ بالکل ہمیں زیادہ ترجیح دی جاتی ہے. کبھی ویزے کا مسئلہ ہو جاتا ہے, اس لیے ان کو پریفر کر لیا جاتا ہے, لیکن ایز فرام اے کوالیفیکیشن پوائنٹ آف ویو کی اکیڈیمکلی ہم لوگ کو زیادہ پریفر کیا جاتا ہے.
اب ارمان یہ بتائیے گا کہ اب مجھے بڑا فارمل ہونا پڑا ورنہ ارمان کو آئی نارملی کال مانی. ان کا ویسے جو نک نیم ہے وہ مانی ہے. اچھا پہلے آپ نے ڈاکٹر اٹھایا پھر اب مانی پہ آ گئے. میرے خیال میں بس یہیں پہ رکھے گا. یہ تو آپ کے لیے بڑے پرابلمس کریٹ ہوتے ہیں. آپ جو ہے نا, ہاں جی, وہ میں نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ ہم پچھلی کوئی ایسی بات نہیں کریں گے, ہم ساری اچھی اچھی باتیں اسکرین پہ کریں گے. فیصل کو میں فیسی, کیونکہ ہم سارے, میں ہی خالی نہیں, ہم سارے جو ہے نا فیصل کو فیسی کہتے ہیں. ذیشان کو ہم لوگ ذیشی کہتے ہیں. تو بلکہ ابھی ان کی کال بھی آئی, میں نے کہا میں ذیشان بات کر رہا ہوں. میں نے کہا جی کون, میرے کو بتانا پڑا یار میں ذیشی بول رہا ہوں نا. پھر میں نے کہا ذیشی یار بولو کیا کر رہا. تو یہ ناظرین بڑا وہ ہوتا ہے کہ جب آپ, خاص طور پہ آپ کو ایک بات یہ بتاؤں کہ جو پرانی دوستیاں ہوتی ہیں نا ان کا میچ نہیں ہوتا. جیسے اب یہ لوگ سارے میرے کوئی 20-25 سال پرانے دوست ہیں الحمدللہ ماشاء اللہ, اور سارے ماشاء اللہ, حالانکہ ویسے دیکھنے میں بڑے ینگ لگتے ہیں, لیکن یہ کہ ہم لوگ کوئی مطلب کالج سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم لوگ سارے ساتھ رہے ہیں, آدم جی کالج سے. اور لیکن آپ کو یہ بات بتانا چاہوں گا کہ اب آج اگر میں کسی سے دوستی کرتا ہوں یا کسی سے بات چیت کرتا ہوں تو ان کے لیول پہ پہنچنے کے لیے مجھے 25 سال اور چاہیے, تب جا کے میں اس لیول پہ پہنچوں گا جو دوستی میری ان لوگوں سے ہے. تو یہ ایک بڑا فیکٹر ہوتا ہے, لوگ نہیں سمجھتے. پرانے دوست جو ہوتے ہیں نا آپ کے, اولڈ فرینڈس دے آر لائک جولس, مطلب وہ آپ کو انمول ہوتے ہیں, وہ آپ کو لائف میں دوبارہ نہیں مل سکتے. اچھا ہماری یہ تمام باتیں چلتی رہیں گی, ایک چھوٹا سا وقفہ ہے, وقفے کے بعد دوبارہ جب آئیں گے تو کچھ اور انٹرسٹنگ باتیں, اب ذرا کچھ یعنی کالج لائف میں بھی جائیں گے, کچھ اور باتیں کریں گے, اور پھر آپ لوگوں کے لیے کچھ ہیلتھ اویئرنیس سے ریلیٹڈ بھی بات کی جائے گی. تو ناظرین یہاں ایک چھوٹا سا وقفہ ہے, وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. کہیں نہ جائیے گا, دیکھتے رہیے رائز اینڈ شائن پاکستان. جی ویورز ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں رائز اینڈ شائن پاکستان. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. میرے ساتھ آج میرے دوست موجود ہیں جو امریکہ سے اور یو کے سے یہاں آئے ہوئے ہیں, سب کنسلٹنٹس ہیں. ڈاکٹر سید ارمان رضا, ڈاکٹر ملیحہ, ڈاکٹر ذیشان اور ڈاکٹر فیصل چیمہ. ہم ان سے ابھی تو ہم باتیں کرتے رہے ہیں کہ کس طرح سے جب ایک ڈاکٹر پاکستان میں اپنی ڈاکٹری کمپلیٹ کرتا ہے, یعنی MBBS کمپلیٹ کرتا ہے, اور پھر وہ باہر جاتا ہے, اسے کیا پرابلمز آتی ہیں یا کس طرح سے وہ چیزوں کو فیس کر کے اور پھر ریزیڈنسی پروگرام میں ان ہوتا ہے. اچھا ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتے چلوں, ریزیڈنسی پروگرام دراصل وہ ٹریننگ پروگرام ہوتا ہے جو کہ اگر ہم US کی بات کریں تو آپ چاہے میڈیسن میں جانا چاہیں, سرجری میں جانا چاہیں, بہت پراپر سسٹم ہے. باقاعدہ ریزیڈنسی پروگرامز ہوتے ہیں جو کہ یونیورسٹی سے باقاعدہ کنٹرولڈ ہوتے ہیں, اور پھر یعنی یہ جو پریکٹس کا پیریڈ ہوتا ہے اس کو ریزیڈنسی کہتے ہیں. یہ کمپلیٹ کرنے کے بعد بورڈ کے ایگزامس ہوتے ہیں اور پھر آپ بورڈ سرٹیفائڈ کنسلٹنٹ بنتے ہیں. لیکن اس وقت تک اسپیشیلٹی بڑی براڈ ہوتی ہے, یعنی آئدر میڈیسن اور سرجری. اس کے بعد آپ مزید سب اسپیشیلٹی میں جاتے ہیں. جس طرح کسی کو کارڈیولوجی میں جانا ہے تو وہ ڈائریکٹ کارڈیولوجی میں ان نہیں ہو سکتا انٹل انلیس وہ پہلے انٹرنل میڈیسن کی جو پوری ریزیڈنسی ہے وہ کمپلیٹ کرے. اسی طرح سرجری میں جانا ہے, کسی کو کارڈک سرجری میں جانا ہے تو پہلے ون ہیز ٹو گو ٹو یعنی جنرل سرجری, وہ پوری ٹریننگ 6 سال کی کمپلیٹ ہوگی, اینڈ دین ہی ول گو انٹو سب اسپیشیلٹی. تو یہ تمام باتیں بھی ہوں گی. اچھا اس میں فیصل یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا, یہ بھی مجھے بتائیں کہ کہا یہ جاتا ہے کہ امریکہ میں کچھ ایسی اسپیشیلٹیز ہیں جو کہ نہیں دی جاتی پاکستانیز کو. از اٹ ٹرو؟ اٹس ٹرو اینڈ فالس. اس کا امریکہ میں اف یو ریئلی آر فوکسڈ, اگر آپ کو کچھ کرنا ہے, سب اسپیشلائز کرنا ہے, کوئی فیلڈ پکڑنی ہے, آپ کو ملے گی اینڈ یو کین سب اسپیشلائز ان دیٹ فیلڈ, کیونکہ وہاں پہ اپرچونیٹیز ہیں, کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی. رکاوٹ اس طرح آئے گی کہ فار ایگزامپل ہم لوگ جو ہیں انٹرنیشنل میڈیکل گریجویٹس کہلاتے ہیں, رائٹ. تو ہم لوگ ٹریننگ کمپلیٹ کری, اس کے بعد جیسے آنکالوجی کرنی ہے, کارڈیولوجی کرنی ہے, کوئی سب اسپیشلائزیشن کرنی ہے, تو کمپٹیشن آتا ہے. تو اس میں جو امریکن گریجویٹس ہیں دے آر دیئر,
ان کے ساتھ مقابلہ مشکل ہوتا ہے. ان دا سینس یہ نہیں ہے ریزن کہ ہم اسمارٹ نہیں ہیں, ہم لوگوں نے زیادہ اچھی ایجوکیشن نہیں کی, ایجوکیشن لیول سیم ہے لیکن obviously ان کے پاس سٹیزن شپ ہے, ویزا ایشوز نہیں ہیں and all that stuff, تو وہ پرابلم ہو جاتی ہے. اچھا, بٹ آر اسٹوری از ہم لوگ فوکسڈ رہے, سکسیس اسٹوریز, سکسیس اسٹوری, وی ریمین فوکسڈ. اگر ایک سال نہیں ہوا, دوسرے سال نہیں, بٹ سیکنڈ ایئر اور تھرڈ ایئر وی گاٹ وٹ وی وانٹڈ, اور اب ماشاء اللہ سے وی آر پریکٹسنگ وٹ وی ریئلی لائک پریکٹسنگ. یہ بڑی بات ہے نا کہ ایک فیلنگ آف فلفلمنٹ بھی ہے, پھر کنسسٹنسی سب سے امپورٹنٹ ہے. ہمارے کچھ ایسے بھی دوست رہے ہیں جو کہ چیزوں کو بہت چھپاتے رہے ہیں یا سپرسٹیشیس رہے ہیں. اس پہ بھی ناظرین میں آنا چاہوں گا. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو زندگی میں ہر موقع پہ یہ سمجھتے ہیں کہ یعنی اگر مجھے یہاں سے اٹھ کے وہاں جانا ہو تو میں سوچوں گا کہ نہیں یار میں ارمان کو مجھے بتانا نہیں چاہیے ورنہ میں وہاں تک نہیں پہنچ پاؤں گا. بالکل. تو ایسے ایک ہمارا دوست جو ہے نا وہ ہے جو کہ ہر چیز میں بہت زیادہ سپرسٹیشیس رہتا ہے. نام لینا الاؤڈ ہے؟ نام لے سکتے ہیں یار, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. یہ بھی آپ کو بتائیں کہ وہ ہر چیز میں جتنا ماشاءاللہ اور الحمدللہ میں نے ان کے منہ سے سنا ہے وہ اتنا شاید کسی اور کے منہ سے نہیں سنا ہوگا. تو بلکہ ہم لوگ آپس میں یہ کہتے تھے یار ماشاءاللہ, اب پھر ہم خود پوچھنے لگ گئے تھے یار ماشاءاللہ کتنی پڑھائی ہو گئی, تو الحمدللہ میری جو ہے وہ یہ چیزیں کمپلیٹ ہو گئی. جی مانی آپ کچھ اسپیشلی کچھ کہنا چاہیں گے؟ نہیں, میں فیصل کے پوائنٹ کو میں آگے لے کے جانا چاہتا ہوں. میں یہ اسپیشلی جو ینگ گریجویٹس ہیں ان کو میں یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ ایٹ لیسٹ امریکہ میں, I'm sure انگلینڈ میں بھی یہی سلسلہ ہوا, اگر آپ کو کچھ کرنا چاہتے ہیں, کچھ بننا چاہتے ہیں تو وہ آپ بن کے رہتے ہیں. ہماری ایگزامپل دوست کی آپ جانتے ہیں, فراز کی, آپ کے سامنے ہے. ہمارے ساتھ کا کلاس فیلو ہے, ہی وانٹڈ ٹو بی اے سرجن, اور اس کے اسکورس بھی ایسے شروع میں اتنے اچھے نہیں آئے تھے, بٹ ہی کیپٹ آن اٹ, اور وہ کرتا رہا اب ماشاء اللہ سے وہ ایک ہارٹ ٹرانسپلانٹ سرجن ہے. تو امریکہ کی اچھی بات یہ ہے, موسٹ یورپین کنٹریز کی اچھی بات یہ ہے کہ میرٹ جو ہے نا ایونچولی ونس. بالکل. اور مجھے ابھی بھی یاد ہے ناظرین, ہر کوئی ڈسکریج کیا کرتا تھا کہ یار کارڈیک سرجری نو وے, کہتے تھے یار یو آر اے پاکستانی تو کارڈیک سرجری کا تو سوچنا بھی نہیں. لیکن وہ کنسسٹنٹ, مطلب اس نے کہا نہیں کروں گا تو میں سرجری میں ہی جاؤں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے. اس نے بلکہ اس نے ریزیڈنسی چھوڑ دی انٹرنل میڈیسن کی, اور وہ کرتا رہا. تو مقصد یہ ہے کہ اسے ایون جو مشکل فیلڈز ہیں جیسے آپ نے ذکر کیا کہ کون سی چیزیں بہت ہی ناممکن ہیں پاکستانی گریجویٹس کے لیے, تو یہ کہنا بہت ہی مشکل ہے کہ کچھ ناممکن ہے. یو ول فائنڈ آپتھالمولوجسٹ, یو ول فائنڈ نیورو سرجنز. تو اگر کچھ کرنا ہے اور آپ لگے رہیں تو آپ سارے وہاں پہ بیریئرز کراس کر سکتے ہیں. اچھا, ایک چیز جو آتی ہے نا مریا, مطلب آر ویزا ایشوز ریئلی اے پرابلم؟ آئی مین بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اسکورس بھی اچھا آ گیا, سب کچھ ہو گیا, اب ویزا نہیں مل رہا. لائک ارمان ہیڈ مینشن پہلے تھوڑا بہت کہ لک بھی پلے کرتا ہے. وی ہیو ہیڈ فرینڈس who are, you know, the smartest of all and who just had bad luck and they just couldn't get visa. ایک بار rejection, دو بار rejections, and then they matched at a program which are subpar, ان کے لیول کا نہیں تھا. So اس طرح کے بھی cases دیکھنے میں آئے ہیں, you know, of course. And ہم پاکستان سے جاتے ہیں, you know, we are kind of strained financially. You know, جب آپ ایک در سے جا رہے ہیں, I mean, you don't have any means. آپ وہاں چلے جاتے ہیں, ایک دفعہ ویزا کا ہو بھی گیا, پہنچ بھی گیا, sometimes you don't match ایک سال میں, پھر 2 سال 3 سال. So وہ ساری چیزیں بھی فیکٹر ہوتی ہیں. So I feel کہ you know networking is very very important. It is a part of this whole thing کہ ویزا تو ایک ایشو ہے, بٹ آگے جا کے you know جیسے ڈاؤ کے ہیں, you know ضیاء الدین کی AKUK, they have a very good network, you know. So وہ چیزیں مطلب جو آپ کی پبلک ریلیشننگ ہے یا دوستیاں وہ بھی میٹر کرتی ہیں, اینڈ دیٹ کاؤنٹس اے لاٹ. اگر آپ کا کوئی جاننے والا اس پروگرام میں ہے تو وہ ہو سکتا ہے آپ کو تھوڑا سا ہیلپ آؤٹ کر دے کہ چلو ٹھیک ہے, اگر یہ جاننے والا میرا آ رہا ہے تو وہاں پہ پاکستانیز جو ہیں وہ پاکستانیز کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ذیشان, یو کے کی کیا پوزیشن ہے وہاں؟ تو ویزا کا اتنا پرابلم نہیں آتا؟ یو کے میں امریکہ جتنا پرابلم تو نہیں تھا 2000s میں جب ہم لوگ تھے. اب یہ ہے کہ مور ریسنٹلی تھوڑے سے ویزا ایشوز ہیں, لیکن وہ کوئی پاکستانی یا انڈینز اس حساب سے نہیں ہے, نیدر اس کا کوئی میڈیکل گریجویٹ سے کوئی تعلق ہے. وہ ان کی ویزا پالیسیز چینج ہوئیں جس کی وجہ سے تھوڑے پرابلمز آ رہے ہیں, کیونکہ انگلینڈ کافی چھوٹا ملک ہے کمپیئر ٹو امریکہ یا آسٹریلیا, ایون پاکستان. تو جو فارن سٹیزنز آ رہے ہوتے ہیں کسی بھی فیلڈ میں, اگر ان کا انفلکس زیادہ ہو جائے تو وہ بیلنس بہت جلدی آؤٹ ہو سکتا ہے وہاں پہ. تو ان کی ویزا پالیسیز چینج ہوتی رہتی ہیں ساری فیلڈس میں. اچھا, اب یہ ہے کہ ریسنٹلی بھی تھوڑا سا ٹف ہے, لیکن امپلائمنٹ اپارچونیٹیز کافی ہیں. اگر آپ کو امپلائمنٹ ہو جاتی ہے ایگزام دینے کے بعد یا کسی آپ کے ریفرنس کے تھرو, جیسے پاکستان میں ہی آپ رہ کے آپ نے FCPS کیا ہوا ہے, جاب اپارچونیٹیز ہوتی ہیں, تو ویزا آرام سے ہو جاتا ہے. اور پھر وہاں پہنچنے کے بعد وہ ویزا لانگ ٹرم میں
भी आराम से चेंज हो जाता है, बहुत सपोर्टिव होते हैं वहाँ Change के हो staff। जाता है। हाँ, थोड़ा सपोर्ट आपको चाहिए होता है, लेकिन वो आराम से हो जाता है अभी। अच्छा फैसी, लाइफ कितनी टफ होती है ड्यूरिंग रेजिडेंसी, ये ज़रा बताइएगा। जो अब आम लोग ये समझते हैं कि शायद अब्रॉड या यूएस या यूके जाना जो है ना, बस जाना ही मुश्किल होता है, एक दफ़ा पहुंच गए तो फिर इट्स ऑल डाउनहिल, बहुत अच्छी लाइफ है, बहुत कितना टाइम मैनेजमेंट चाहिए होता है और कितनी टफ लाइफ होती है। होम सिकनेस अपनी जगह। नहीं, आई कम्प्लीटली एग्री। फोकस आपका होना कि मुझे कुछ करना है, मुझे ट्रेनिंग कंप्लीट करनी है, दैट्स द ओनली थिंग विच कीप्स यू गोइंग। वरना वर्क आवर्स जो हैं वो 80 आवर्स पर वीक, 90 आवर्स पर वीक। मलिया और मैं तो वी डिड रेजिडेंसी टुगेदर, तो इस मलिया की कॉल, मेरी कॉल स्केड्यूल डिफरेंट होते थे। हम लोग प्रॉब्ली 3-3 दिन एक दूसरे को कम ही देखते थे, खाना खाया साथ, कॉल पे चले गए। तो इस तरह पूरे 3 साल की ट्रेनिंग गुजरी है। सो यू रियली नीड टू बी फोकस्ड। जैसे पहले आपने बोला, तुमने बोला बुलंद के फोकस, कमिटमेंट है होनी चाहिए वहाँ पे। दैट्स द ओनली थिंग विच विल मेक यू डू इट। वरना 80-90 आवर्स पर वीक काफ़ी हो जाता है, मुश्किल है, मतलब काफ़ी टफ होता है। बट ट्रेनिंग आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस अच्छा मिलता है इससे। बट यस, इट इज़ टफ। इट इज़ टफ। मानी ये भी बताया ना कि यार अब यानी जब ये टफ पीरियड गुजरता है, और वैसे भी कहा जाता है इफ़ यू आर अ डॉक्टर इन अमेरिका देन स्काई इज़ द लिमिट टू मिंट मनी, इज इट ट्रू? प्रॉब्ली ट्रू, यस। तो इसीलिए मेरे ख्याल में जो उस वहाँ तक पहुँचने के लिए जो इजी लाइफ कब से शुरू होती है? There's no such thing as मेरा नहीं easy. ख्याल कि यार कहते ये हैं कि यानी इजी लाइफ के लिए लोगों को वो करना चाहिए जो आपने किया। तो वो मेरे ख्याल में बेहतर जवाब आप देंगे। मगर नहीं, मैं तो देखिए एक बात बताऊं, मानिए सारे लोग बैठे, आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड विद माई लाइफ इन द सेंस दैट यू नो आई स्टेड विद माई फैमिली। Sure. माई फैमिली नीडेड मी द मोस्ट एट दैट टाइम। माई फादर पास्ड अवे इन 2002, सो आई कुडंट मूव। हम ये सारे साथ ही होते थे, हम सारी साथ प्लानिंग्स करते थे कि कैसे जाएंगे रेजिडेंसी में, क्या करेंगे। लेकिन एट दैट टाइम आई डिसाइडेड कि यार आई शुड स्टे विद माई फैमिली। अल्हम्दुलिल्लाह मतलब what people do after coming back from there, I have achieved everything, staying here, working here, तो अल्लाह के फजल करम से मैं तो बड़ा satisfied हूँ। So बुलंद ने पहले मेंशन किया कि यू आखिरी महीने 2 महीने में लग के पढ़ते थे साथ, मेरा घर जो है वो अड्डा बन जाता था, पढ़ाई चल रही है और बस यही हो रहा है। सो बुलंद वाज ऑलवेज अ ग्रेट स्टूडेंट और स्टिल इज वेरी स्मार्ट। और मैं इसके बाद पढ़ता था और कभी कभी ये पढ़ के फारिग हो गया है, मूवी देख रहा है एग्जाम के ज़माने में, गेम खेल रहा है प्ले स्टेशन पे, और मैं पढ़ी जा रहा हूँ। कहता है यार तुम पढ़ते हो, क्या करते हो, लेकिन मार्क्स भी अच्छा, स्कोर्स भी अच्छा आते थे। बुलंद वाज ऑलरेडी स्मार्ट, सो आई नो कि जिस चीज़ पे फोकस किया एंड यू फोकस्ड ऑन योर करंट करियर एंड यू डिड वेल माशाल्लाह। सो आई जस्ट वांट टू थ्रो दैट आउट देयर। थैंक यू। सिर्फ एक बार ही कहूँगा, दोबारा नहीं कहूँगा। बुलंद का एक मखसूस जुमला होता था, कच्चा पढ़ लिया है, कहता हाँ कच्चा देख लिया, कच्चा देख लिया। वो पता चलता था कच्चा नहीं, वो पक्का। नहीं, एक्चुअली मेरी मेमोरी थोड़ी सी फोटोग्राफिक मेमोरी है, तो मैं जो देखता था ना, अब मैं बाज़ दफ़ा रीड आउट करता था। नाज़रीन ऐसे भी एग्जाम्स हुए हैं कि पूरी बुक में एक रात में रीड करके गया हूँ, और उसके बाद कुछ होता है कि आप रिटेन कर जाते हैं समटाइम्स। ऑल्दो मेडिसिन इज़ अ वेरी टफ फील्ड। लोग समझते हैं शायद बस मेडिकल में एडमिशन लेना मुश्किल होता है, लेकिन एक्चुअली मेडिसिन की जो पढ़ाई है ना, वही बड़ी टफ है। नॉर्मली स्टूडेंट्स जो है ना वो रिपीट करते हैं, सप्लीज आती हैं, तमाम चीज़ें होती हैं, वो सब चीज़ें होती हैं। मगर मैं अपना कहूँगा, आई एम श्योर ये लोग एग्री करेंगे, इट्स अ वेरी रिवॉर्डिंग फील्ड इन ऑल एस्पेक्ट्स। मतलब ये कि इतनी मेहनत के बाद जब इस पोजीशन पर पहुँचते हैं, तो मतलब मैं खाली इकोनॉमिक्स रिवॉर्ड की बात नहीं कर रहा, मतलब ये कि आप पेशेंट केयर और जो सेटिस्फैक्शन वो बहुत ज़बरदस्त है। और तो उस वहाँ तक पहुँचने के लिए अगर आपको मेहनत करनी पड़ रही है, जो कि हमने की, क्योंकि अमेरिका का सिस्टम थोड़ा सा फ्रंट लोडेड है। आई एम श्योर जिशान तो ज़्यादा बताएंगे, यूके का सिस्टम थोड़ा सा बैलेंस्ड है। अमेरिका का फ्रंट लोडेड मतलब सारी ट्रेनिंग इनिशियली कराते हैं आपको। फर्स्ट इंटर्नशिप बहुत टफ होती है, सेकेंड ईयर थोड़ा बेहतर, थर्ड ईयर उससे बेहतर, फिर फेलोशिप में भी फर्स्ट ईयर फेलो बन के मुझे ऐसा लगा मैं दोबारा इंटर्नशिप में पहुंच गया हूँ। तो फ्रंट लोडेड रखी हुई है, काफ़ी टफ होती है। और मगर ऐसा एज यू पास ऑन थ्रू द स्टेजेस देन इट बिकम्स ईजियर। अच्छा, आपकी इसी बात के साथ एक छोटा सा वक्फा, नाज़रीन वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए राइज एंड शाइन पाकिस्तान।
जी व्यूअर्स, वेलकम बैक. आप देख रहे हैं राइज एंड शाइन पाकिस्तान. मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल और यहाँ मेरे साथ मौजूद है मेरे वो दोस्त जो कि अमेरिका और यूके से आए हुए हैं, अपनी अपनी फील्ड्स के स्पेशलिस्ट हैं, कंसल्टेंट्स हैं. और इनसे बात हो रही थी पहले तो ब्रेक पे जाने से पहले कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, कैसी टफ़ लाइफ होती है. कुछ बातें इनसे हम करना चाहेंगे इनकी प्रैक्टिस के हवाले से भी. जब ऑन कॉल होते हैं और जाहिर सी बात है आप दूसरे मुल्क में हो, वहाँ का कल्चर अलग है, बीमारियाँ अलग है, लोग मुख्तलिफ हैं, प्लस एक लैंग्वेज बैरियर भी होता है, स्किन बैरियर, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मैटर करती हैं. तो अब ये जानना चाहेंगे कि जब ये वहाँ अमेरिका में प्रैक्टिस करते हैं या यूके में प्रैक्टिस करते हैं तो क्या इंटरेस्टिंग सी सिचुएशन होती है. कभी ऐसा हुआ कि कोई मरीज़ आया हो और कोई प्रॉब्लम हुई हो, ये भी जानना चाहेंगे. जी मानी, क्या कहते हैं, प्रैक्टिस या रेजिडेंसी के दौरान कभी ऐसा हुआ कि कोई मुश्किल मरीज़ टकरा गया हो? मुश्किल ऑफ कोर्स आते हैं, मगर ये कि मेरा पहला केस था वही काफ़ी इंटरेस्टिंग या था. हो सकता है कि कभी कोई काली आपके पास आई, उसने कहा मुझे क्रश हो गया आपके ऊपर. ऐसा तो नहीं हुआ, मगर ऐसा नहीं हुआ. मगर मैं ये ज़रूर शेयर करूँगा कि मैं जब मेरी बिल्कुल पहली जो कॉल थी उसके ऊपर मेरा पहला एडमिशन मुझे मेरे सीनियर रेजिडेंट ने कहा कि जाके देखो. मैं देखने गया तो वहाँ पर पेशेंट ने कहा कि मैं कहा कि आप क्यों आए हॉस्पिटल में, क्या हुआ? तो कहते हैं आई वाज आउट ऑफ इट. तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया कि आउट ऑफ इट क्या होता है. तो उस वक्त बिल्कुल एक लोकल अमेरिकन लिंगो थी, तो उसका मतलब होता है कि मैं बेहोश हो गया था. तो जब मुझे उसकी प्रेजेंटिंग कंप्लेन समझ नहीं आई तो मैं मज़ीद सवाल किया करता. लकीली जो मेरा सीनियर रेजिडेंट था वो पाकिस्तानी था, तो मैंने उसको फ़ोन किया. मैंने कहा भाई ये मसला हो गया है, मुझे तो उसकी सिर्फ यही कह रहा है कि I'm out of it. तो फिर वो खैर मेरा कहने का मकसद ये था कि इस तरह के चैलेंजेस आते हैं और यू डील विद इट एवरी डे, मगर ये कि थिंग्स गेट बेटर एंड बेटर एंड बेटर. ऐसा ऐसा जब आप काम करते जाते हैं फिर आपको आइडिया होता जाता है. और वो अमेरिका का इतना बड़ा है कि रीजनल बहुत चेंजेस हैं. जैसे टेक्सास की एक्सेंट ही अलग है बिल्कुल, मैं टेक्सास में होता हूँ तो, और साउथ की एक्सेंट अलग है, तो वो बहुत सारी चीज़ें रीजनल लिंगो आप सीखते हैं. कुछ ये भी बता दीजिएगा ना, आपकी प्रैक्टिस कहाँ रही? मैं शुरू में मिशिगन में मैंने रेजिडेंसी की, फिर मैंने फेलोशिप की वर्जीनिया के अंदर. अब फिलहाल टेक्सास के अंदर मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ. अच्छा, प्रैक्टिस के अंदर. ओके जी. मलिया, आप भी थोड़ा सा बताइएगा कहाँ प्रैक्टिस की, क्या एक्सपीरियंसेस रहे? तो हमने स्टार्ट किया ओहायो में. मैंने और फैसल ने सिंसिनाटी ओहायो से हमने रेजिडेंसी की, फिर ह्यूस्टन से फेलोशिप की, फिर एक और ट्रेनिंग की लुइसियाना से, फिर अब इन सैन फ्रांसिस्को विद स्टैनफोर्ड हेमेटोलॉजी ऑन्कोलॉजी प्रैक्टिस कर रही हूँ. माशाल्लाह. One thing I wanted to add, and Arman would agree with me, कि आपने वो जो वीज़ा इश्यूज़ का कहा, and then we thought about it अभी during break, कि हमारा अपना is a very strong पाकिस्तानी एसोसिएशन ऑफ नॉर्दर्न अमेरिका की ऑर्गेनाइजेशन है, and they have been trying to help these newcomers with the visa issues, and I think that is a very good effort from the Pakistani association. कर रहे हैं. अच्छा, आपका भी कोई प्रॉब्लम हुआ था, वीज़ा इशू आया था? नहीं, मेरा तो नहीं आया था, मगर उस ज़माने में आपको याद होगा हमारे साथ के कुछ लोगों के साथ ऐसा हुआ था और इतनी हेल्प नहीं थी. मगर लकीली अब जैसे मलिया ने कहा कि अपना का एक एडवोकेसी विंग है और पिछले कई साल से वो कोई भी वीज़ा जो है वो यंग ग्रेजुएट को रुक नहीं रहा. स्टेट डिपार्टमेंट से वो करस्पॉन्डेंस करते हैं और वो वीज़ा क्लियर करवाते हैं. और मोस्ट बड़ी बात है, होना चाहिए. बल्कि मैं ये भी बताऊंगा कि ये जो लोग हैं, ये लोग भी हमारी रीयूनियंस भी होती हैं क्लास की, प्लस दे आर वेरी एक्टिव इन देयर यानी पाकिस्तानी डॉक्टर्स की जो एसोसिएशंस बनी हुई हैं उसमें भी ये तमाम बड़े एक्टिव हैं और बड़ा अच्छा लगता है. और फिर यही वो लोग हैं जो अब अपकमिंग स्टूडेंट्स के लिए एडवोकेसी करते हैं या उनको अगर कोई प्रॉब्लम्स आ रही होती है गाइड भी करते हैं, साथ साथ वीज़ा इशूज़ भी आ रहे होते हैं तो उसमें भी हेल्प आउट करते हैं. अच्छा जीशान, आप बताएं कहाँ प्रैक्टिस, कहाँ ट्रेनिंग की आपने? ट्रेनिंग मेरी जो बेसिक सर्जिकल ट्रेनिंग थी, जैसे जनरल सर्जरी में थोड़ी ट्रेनिंग होती है, पहले यूरोलॉजी में जाना है, वो मोस्टली इंग्लैंड में हुई है, नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड के रीजन में. और उसके बाद फिर मैंने यूरोलॉजी में एंटर किया 2-3 साल तक ही मैं पहले जनरल सर्जरी में काम करके. और ज़्यादातर मेरी ट्रेनिंग अगेन थोड़ा नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड में हुई है. और बाकी जो रीनल कैंसर सब स्पेशलिस्ट वर्क था जो मैंने किया वो ज़्यादातर नॉर्दर्न आइलैंड में हुआ है, बेलफास्ट में, जो कि आइलैंड का पार्ट नहीं है, जो पार्ट ऑफ द यूके है, जो डिस्प्यूटेड टेरिटरी. तो ओवरऑल यूके में 2-3 रीजन्स हैं जहाँ पे पूरी ट्रेनिंग स्प्लिट हुई है. और अब ये है कि एज अ कंसल्टेंट मैं तकरीबन जस्ट ओवर ऑलमोस्ट 3 इयर्स मैं स्कॉटलैंड में बेस्ड हूँ, जहाँ पे मेरा एक्सक्लूसिवली किडनी कैंसर का ही काम है. अच्छा फैसल, आप भी बताइएगा. मेरी ट्रेनिंग जैसे मलिया ने बोला, मलिया क्या ओहायो सिस्ट क्लोज आई ऑन मी थ्रू आउट माई ट्रेनिंग. तो ओहायो में हम लोग साथ नज़र रखनी भी चाहिए ना.
اور so basically we did all our training together, hematology, oncology اور internal medicine training اور سب کچھ. So right now I'm practicing in San Francisco. چلیں اچھا یہ بھی ہوتا ہے کہ کپل میچ جو ہے وہ زیادہ آسان ہوتا ہے یا اگر آپ کو دونوں کے اچھے اسکورس ہوں یا ایون اگر ایک پارٹنر کا اسکور کم بھی ہو بٹ ایز اے کپل وہ میچ ایزی دیتے ہیں, مطلب وہ یہ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے کپل میچ سنگل میچ سے زیادہ آسان ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ I don't know. I think اس میں کافی ویریبلس آ جاتے ہیں. اگر I think couple match کا اونلی چانس یہ ہوگا اگر دونوں بہت اچھے ہیں اور ہائی اسکورز ہیں. کافی یو ایس ایملی میں اسکورز بہت ہائی چاہیے, جیسے آپ دونوں کے تھے اچھے اور انٹرنشپ یا آپ نے آبزرورشپ کسی یو کے میں یا یو ایس اے میں کہیں کی بھی ہے. سو لیکن اگر ایک بہت اچھا ہے اور ایک اتنا اچھا نہیں ہے دین دونوں کے چانسز خراب ہو جاتے ہیں. سو کپل میچ میں صرف اسی وقت جاؤ اگر اپلیکیشن دونوں کی بہت اسٹرانگ ہے. تو اچھا یہ بھی بتائیں کہ جب اب جیسے عید بقرعید یہ جو تہوار آتے ہیں اس میں پاکستان کی تو اپنی الگ بات ہے, آپ لوگ کس طرح سیلیبریٹ کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں, کوئی گیٹ ٹوگیدر رکھتے ہیں کیونکہ ورکنگ ڈے ہوتا ہے تو اس میں ملنا بھی مشکل, گیٹ ٹوگیدر رکھنا بھی مشکل, کیا ایکسپیرینس ہوتا ہے؟ اب تو میں 5 سال سے ہیوسٹن میں ہوں. ہیوسٹن جسٹ لائک کراچی, ہیوسٹن کراچی سسٹر سٹیز بھی کہتے ہیں, تو وہاں پر تو عید بقرعید یہ سب چیزیں بہت زور و شور سے منائی جاتی ہیں. تو ہم کوشش کرتے ہیں اس زمانے میں آف ہوں, عید کی چھٹی دن کی چھٹی لے لیتے ہیں اور پھر ویکینڈ یوزلی ویکینڈس کے اوپر پھر گیٹ ٹوگیدر ہوتا ہے. تو ہیوسٹن میں تو کافی بہتر ہے, اور مگر آف کورس وہ بات نہیں ڈیورنگ ریزیڈنسی اگر آپ کہیں اور ریزیڈنسی کر رہے ہیں پھر تو مشکل ہوتا ہوگا. نہیں, ہاں ڈیورنگ ریزیڈنسی تو خیر میں نے کئی عیدیں کام کیا ہے, کئی اس میں آپ کو اتنی لبرٹی نہیں ہوتی کہ آپ آف لیں. ہاں یہ بالکل دیٹ ڈپینڈز. اگر آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں اور پھر اسپیشلی اتنی ٹف ٹریننگ چل رہی ہو تو پھر مشکل ہوتا ہے کہ آف لے کے جانا. ٹھیک ہے. اچھا اس کے علاوہ جب ان کے تہوار ہوتے ہیں وہاں پھر کیا ہوتا ہے, جیسے کرسمس ہے, نیو ایئر, تو اس میں تو So I think we celebrate all holidays because it's a holiday for us and the kids go to the school. So وہ enjoy تو ہم سب کرتے ہیں, there's shopping going on, there's festivities going on ہر جگہ. So we do enjoy the holiday season. We don't celebrate Christmas as such, but we just enjoy the fact کہ چھٹی ہے, یا تو آپ ریلیکس کریں, فیملی ٹائم, ٹریول کریں, ویکیشن ٹائم لے لیتے ہیں. ویکیشن ٹائم لے کے اچھا یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہم لوگ نہیں کہ زیادہ تر کرسمس کے اوپر جیسے جو کرسچنس کو آف لینا ہوتا ہے تو وارنٹی ہے کہ صحیح ہے میں کور کر لوں گا, آپ آف لے لیں. عید پہ پھر وہ لوگوں نے کور کر لیا, آپ لوگوں نے آف لے لیا. ہاں تو اس طرح سے کام ہو جاتا ہے. اچھا مطلب وہ ہو جاتا ہے. اچھا جو ذیشان کلچرل ڈفرینس جو اتنا آتا ہے تو اس میں کس طرح ایڈجسٹ کس طرح ہوتے ہیں؟ یعنی ایک ظاہر سی بات ہے پاکستانی کلچر اینڈ یو کے کلچر کی بات کریں, انوائرمنٹل فیکٹر بہت ساری چیزیں ہیں. کراچی کے رہنے والے نے تو ہارڈلی 8 ڈگریز یا 5 ڈگری سے نیچے ٹیمپریچر نہیں دیکھا ہوتا, اور پھر جب یو کے یا امریکہ جائیں ایکسٹریمز آف ٹیمپریچر, کیا کس طرح سے اوور کم کرتے ہیں ان چیزوں کو؟ تھوڑا سا ٹائم تو لگتا ہے, لیکن یہ ہے کہ ذرا ہم لوگ بھی ایک پروسیس سے گزر چکے ہیں پورا MBBS کرنا, تو اتنا ایکسپیکٹیشنس پہلے سے ہوتی ہیں, ہم اینٹیسپیٹ کر رہے ہوتے ہیں کیا پرابلمز ہیں, تو اس حساب سے پریپیئرڈ ہوتے ہیں. کلچرلی اگر آپ ورکنگ کلچر کی بات کریں تو ٹھیک ہے تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوتا ہے, لیکن جو انیشیل پیریڈ ہوتا ہے 2-3 مہینے جو اکثر آپ نان پیڈ اٹیچمنٹس کر رہے ہوتے ہیں, اس وقت آپ یو جسٹ گیٹ یوز ٹو اٹ. آپ کو لوگوں کی سائیکی سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے, کس طرح کی کانورسیشنز نارملی ہوتی ہیں یا مذاق کس طرح کے ہوتے ہیں. تو بائی دا ٹائم آپ کام شروع کرتے ہیں تو کافی آسان ہو جاتا ہے. پلس یہ کہ لوگ بہت زیادہ مجھے ہمیشہ بہت فرینڈلی لگے ہیں, انگلینڈ میں بھی اور امریکہ میں کافی کانفرنسز میں جانا ہوتا رہا ہے, تو بہت زیادہ ویلکمنگ ہوتے ہیں آپ کے ساتھ, تو جس سے بہت آسانی ہوتی ہے آپ کو. اسی طرح سردیوں کا بھی ہے, آپ کو جس طرح ناردرن ایریا میں لوگ ہوتے ہیں, ہم لوگ بھی چھٹیوں پہ جاتے رہے ہیں پاکستان میں, اسی طرح آپ کو تھوڑا پریپیئرڈ رہنا پڑتا ہے, اس کے تھوڑا سا کیئرفل ہونا پڑتا ہے, پریپیئرڈ ہونا پڑتا ہے. لیکن ڈرائی وے پہ سے اسنو ہٹانا وہاں ایک روٹین ہوتا ہے. تھوڑا سا نہیں زیادہ. ہم لوگ جب سنسنیٹی اوہایو میں تھے, شکاگو کے قریب ہے, سو اٹس برف پڑتی ہے تو ٹھیک ٹھاک پڑتی ہے, انگلینڈ میں تو ٹھیک ٹھاک پڑتی ہے. تو جب آپ انٹرنشپ اور ارلیئر ایئرز ہوتے ہیں اور آپ کو مڈل آف دا نائٹ کال آ گئی اور آپ کو بھاگنا ہے ہاسپٹل, اب آپ نے گاڑی باہر پارک کی ہوئی اور برف گر گئی ہے پوری رات. اب رات کے 2 بجے آپ اٹھ کے جو ہے گاڑی نظر نہیں آ رہی, برف سے کھود کے نکال رہے ہو, اسکرین کو اسکریپ کر رہے ہو, گاڑی آن کر رہے ہو, ٹھنڈی گاڑی میں ٹھٹر, تو وہ پارٹ آف ٹریننگ ہے, اس سے بہت ٹف ہو جاتا ہے انسان, ٹف ہوتا ہے, اینڈ بٹ یو نو دیٹس پارٹ آف ٹریننگ, اور پھر ایونچولی یو ڈو. اس کا ایک اپنا مزہ ہے جب آپ یہ تمام چیزیں فیس کرتے ہیں, ایک نیا ایکسپیرینس ہوتا ہے. اچھا ویسے ہم لوگ ناظرین آپ کو یہ بتا دیں کہ یہ ہم سارا گروپ جو ہے نا, ہم ویسے بھی بڑے ایڈونچرس تھے. کریبنگ پہ ہم ریگولر جاتے تھے,
न्यू ईयर नाइट्स हम सारे साथ मनाते थे और हर न्यू ईयर पे एक हमारी रोड पे खड़े होकर तस्वीर भी होती थी। ये उस वक्त की बात है जब मोबाइल इतने कॉमन नहीं थे और नॉर्मल कैमरे से, बल्कि हमारा दोस्त फराज जिसका जिक्र किया मानी ने, तो जो कि अभी इस वक्त हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जन है, एंड वाकई बहुत बड़ी बात है, इट्स अ बिग क्रेडिट टू हिम कि कंसिस्टेंटली काम करने के बाद आज ही इज़ हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जन इन अमेरिका। तो हम लोग सारे तस्वीरें खींचना या किसी रूफ टॉप पे एक जगह जमा होकर न्यू ईयर सेलिब्रेट करना, ये वैसे भी हमारा रहता ही था हमेशा। जबकि नाज़रीन आपको ये भी बताऊं कि एक जो क्लास होती है डाउ मेडिकल कॉलेज की, उसमें तकरीबन एडमिशन्स शुरू में जो हुए थे तो हम लोग कोई 500-550 स्टूडेंट थे, एंड बाय द टाइम हम पास आउट कर रहे थे, यानी हम MBBS की डिग्री ले रहे थे, तो 625 यानी 625 स्टूडेंट्स हम एक क्लास में थे। और उसमें से भी फिर यही होता है कि जो हम ख्याल लोग होते हैं या वो लोग जो कि जाहिर सी बात है हम पढ़ाई में भी अच्छे हुआ करते थे और एक्टिविटीज़ में भी अच्छे हुआ करते थे। बल्कि वो याद होगा मानी जब हम कलर डेज़ मनाया करते थे, वो बड़ा एक ऐसा एक्सपीरियंस था। हमारा ग्रुप, फैसल का ग्रुप, ज़ीशान का ग्रुप, हम ये सारे मिल के, और हम लास्ट डेज़ जो हमारे लास्ट 6-7 डेज़ थे तो हम सारे डिफरेंट कलर्स में आया करते थे। क्या कहेंगे? हाँ हाँ, बहुत अच्छे दिन थे वो, मतलब कि ऐसी उसकी तस्वीरें भी आपके पास हैं बहुत सारी। जी कहें तो मैं दिखाऊँ? नहीं व्यूअर्स के साथ शेयर की जाए। मेरे ख्याल में व्यूअर्स के साथ नहीं वैसे हाँ नहीं, असल में काफ़ी ओवर द इयर्स एवरी वन ऑफ अस हैज ग्रूम्ड अ लॉट, तो इस वजह से ये भी सही है। हाँ, तो हम लोग जो है ना, क्योंकि नाज़रीन उम्र का एक हिस्सा होता है जब तक इंसान ग्रूम करता है, उसके बाद अभी हम उस पीक पे है कि हम अपने ग्रूम होने के पीक पे हैं। इसके बाद जो है ना फिर हम कहेंगे नहीं यार वो तस्वीरें अच्छी थी जो 2019 में ली गई थी। तो ये बिल्कुल फैक्ट है, और हम सब ने माशाल्लाह मतलब अच्छे अपनी अपनी फील्ड में अच्छा काम किया है। अच्छा नाज़रीन, यहाँ एक छोटा सा वक्फा है, वक्फे के बाद जब दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे ना, तो थोड़ी सी हम हेल्थ अवेयरनेस पे बात करेंगे कि किस तरीके से मुख्तलिफ बीमारियों से बचा जा सकता है। ये भी बात करेंगे कि दूसरे ममालिक में जो ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ हैं, यानी जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस दूसरी जगहों पे दी जाती हैं, ख़ासतौर पे अमेरिका में या UK में, क्या वही ट्रीटमेंट पाकिस्तान में भी मौजूद है, या ये ज़रूरी होता है कि कुछ बड़े लोग जो हैं वो इलाज कराने अमेरिका जाते हैं, UK जाते हैं, कहीं और जाते हैं? इस हवाले से बात करेंगे। छोटा सा वक्फा, नाज़रीन कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए राइज एंड शाइन पाकिस्तान। व्यूअर्स वेलकम बैक, आप देख रहे हैं राइज एंड शाइन पाकिस्तान। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। आपको ये भी बताते चलें कि हमारा ये मॉर्निंग शो जो है ये डे फ्रेश के ताउन से पेश किया जाता है, जिनकी लैक्टोज फ्री रेंज मार्केट में अवेलेबल है। डेयरी लैंड प्राइवेट लिमिटेड की ये प्रोडक्ट है, और लैक्टोज फ्री रेंज उन लोगों के लिए होती है जो लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं या किसी वजह से दूध हज़म नहीं कर सकते, उन्हें वॉमिटिंग होती है, ब्लोटिंग होती है, पेट फूलता है, या इंडाइजेशन या पेट ख़राब हो जाता है। ऐसे लोग दूध को अपनी ज़िंदगी से निकाल देते हैं, इसलिए कि दूध या दूध से बनी हुई कोई भी चीज़ इस्तेमाल करते हैं तो प्रॉब्लम में आ जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए है डे फ्रेश का ये लैक्टोज फ्री मिल्क, जो कि पाकिस्तान में पहली दफ़ा मुतारफ़ कराया गया है। लैक्टेज एंजाइम ट्रीटेड है, क्योंकि दरअसल लैक्टोज इंटॉलरेंट वही लोग होते हैं जिनमें लैक्टेज एंजाइम नहीं हो सकता, यानी बाज़ दफ़ा ये कंडीशन टेम्प्रेरी होती है, बाज़ दफ़ा परमानेंट होती है। तो ऐसे लोग जिनको दूध से प्रॉब्लम होती है वो डे फ्रेश का ये लैक्टोज फ्री मिल्क यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ डे फ्रेश के फ्लेवर्ड मिल्क्स की भी रेंज है, और ये जो मिल्क है फ्लेवर्ड मिल्क ये डिफरेंट फ्लेवर्स में है। और हमारा जो किचन सेगमेंट होता है, या जो आप कह सकते हैं मॉकटेल सेगमेंट होता है जिसमें मुख्तलिफ शेक्स बनाते हैं, उसमें ये फ्लेवर्ड मिल्क भी इस्तेमाल किए जाते हैं। आज जैसा कि आप जानते हैं नाज़रीन, मेरे साथ मुख्तलिफ मेरे दोस्त मौजूद हैं, तो आज मुझे ये मिल्क शेक बनाने में ज़्यादा मज़ा इसलिए आएगा कि मेरे अपने दोस्त हैं और इनको आज मैं अपने हाथ से ये मिल्क शेक बना के सर्व भी करूँगा। तो अब हम आते हैं अपने इधर किचन सेगमेंट में, किचन कॉर्नर में हम आ गए। अच्छा मलिहा, एज यू आर दी ओनली फीमेल हियर, सो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि प्लीज़ अगर आप मेरे साथ आ जाएँ, थोड़ा सा साथ दे दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। एंड आई वुड रिक्वेस्ट मानी टू शिफ्ट अ लिटिल बिट हियर सो दैट आप भी हमारी कन्वर्सेशन का हिस्सा रहें। मानी ये ना हो कि हम बात करते रहें और आप जो है ना वहीं कोने में बैठे रह जाएं। आपको अपनी जगह बनानी आती है, हर जगह फिट होना आता है।
بلکہ مانی کے لیے ہم لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ مانی وہ واحد آدمی جو ہر جگہ ہر سچویشن میں کہیں نہ کہیں فٹ ہو جاتا ہے. بالکل وہ کارنر پلاٹ کی طرح. اب خاص اس کی میں مثال اگر دوں نا, جب ہم لیاری جایا کرتے تھے بس یہی رک جاؤ, کیونکہ ہماری پریکٹس کا جو حصہ ہے وہ بیسکلی صرف سول ہاسپٹل میں کمپلیٹ نہیں ہوتا, بلکہ ہمیں لیاری جنرل ہاسپٹل بھی جانا ہوتا ہے. تو جس طرح ارمان ہر جگہ فٹ ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, تو مانی صاحب جو ہے وہ لیاری میں بھی جا کے وہاں کی انوائرمنٹ بڑے اچھے طریقے سے فٹ جایا کرتے تھے. اور مجھے یہ نہیں پتا کہ یہ خود ہوملی فیل کرتے تھے یا مانی کو وہ لوگ اپنا اپنا سمجھتے تھے, یہ نہیں پتا. ویسے کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے تھوڑی روشنی تو ڈالے نا. سچ بات کروں یا نہیں, یہ تو شو ہے ہی سچ کے لیے. بالکل نہیں, تو پھر میں دو بس سچ بات, دل کا بہت اچھا بندہ ہے, نو ڈاؤٹ. جہاں جاتا ہے لوگ بس دل چاہتا ہے گلے لگا لے. آپ سوچ رہے ہیں کہ یار واپس آپ لینے کے ساتھ جانا ہے. نہیں, نو ڈاؤٹ, اس میں کوئی شک نہیں ہے ناظرین. ہی از اے ویری نائس پرسن ایٹ ہارٹ, بہت اچھا آدمی ہے. شکل پہ نہ جائیں آپ لوگ, بندے کو دل کا اچھا ہونا چاہیے. یار بات سنیں, آپ نے یہ الگ یہ اسپاٹ لائٹ الگ صوفے پہ اس لیے کر دیا اس کو. ہم سارے مل کے مانی کی خصوصیات بتاتے ہیں. یہ کالج کے زمانے آ گئے واپس. یہ ایسا لگ رہا ہے مجھے مائک لگا دیا تو میں کافی ریسٹرینڈ ہوں, تو اس لیے میں اپنے جوابات میں کافی ریسٹرینڈ ہوں. ایسا لگ رہا ہے جیسے ایک پروگرام ہوتا ہے نا, ٹریبیوٹ ٹو اے لیجنڈ, اس میں سارے لوگ بیٹھ کے بات کر رہے ہوتے ہیں. مانی جو ہے وہ بہت زیادہ خصوصیات کے حامل ہیں. ان کی ایک سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو بہت اسمارٹ بھی سمجھتے ہیں. نہیں, بالکل فیئر بات یہ ہے کہ مانی از اے ویری گڈ فرینڈ, اور ہم لوگ کا سب اتنی دور جو سب کام کر رہے ہیں, جو سرکل بنا ہوا ہے اس میں ارمان کا بہت بڑا رول ہے. ایلفی کا کام یہی کرتے ہیں. اچھا, سب کو کنیکٹ کرنے کا. نہیں, نو ڈاؤٹ, یہ تو ہے. ہی از ویری ایکٹیو ان ادر ایکٹیویٹیز. ادر ایکٹیویٹیز سے میرا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے ری یونینز ہوتے ہیں اس کی پلاننگ میں سب سے زیادہ ٹاپ پہ جو ہوتے ہیں وہ یہی ہوتے ہیں. پھر یہ ہماری کالج ٹیم کے کیپٹن بھی رہ چکے ہیں, اور مجھے وہ یاد ہے ڈاؤ کپ ہمارے کالج میں ہوا کرتا تھا, اور ہم جب فرسٹ ایئر ہم نے ان کیا تو اس سال ڈاؤ کپ میں ہماری فرسٹ ایئر کی ٹیم گئی ناظرین. اور بڑی بات یہ ہے کہ فرسٹ ایئر ہوتے ہوئے ہمارا فائنل پڑا فائنل ایئر سے, جو کہ ٹاپ کی ٹیم تھی. ہم فائنل میں تھے پہلے ہی ٹورنامنٹ میں ڈاؤ کپ میں. مانی واز دا کیپٹن. اس کے بعد ہوتے ہیں پولیٹیکل پریشرس, کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہر جگہ جو ہے نا وہ پولیٹیکل پارٹیز اسٹوڈنٹس پہ بھی ہوتی ہیں. اور اب میں یہی, اچھا ہم سارے سوچ رہے تھے کہ یار اب کیا ہوگا, کیونکہ آج فائنل ہے, اب پریشر آئے گا کہ ہمارے اس بندے کو ان کرو, اس بندے کو ان کرو. بٹ مانی واز ویری کلیور, ہی از ویری ریئلی ویری کلیور. یہ پیٹ کا بہانہ کر کے بالکل لاسٹ مومنٹ میں میچ شروع ہونے سے کوئی میرے خیال میں آدھا گھنٹہ پہلے آئے. اچھا, ہم لوگ سارے پریشان ہیں, مانی نہیں آیا. پہلے تو ہم سوچے شاید مانی کو اٹھا لیا ہے, اب ڈاؤ کپ جو ہے نا مانی کے بغیر کھیلیں گے. لیکن بائی دا گریس آف گاڈ وی ون اٹ. میرے خیال میں ہم جیت گئے تھے, ایونچولی ہم جیت گئے تھے. وہ اور بات ہے کہ رن سب سے زیادہ انہیں کو پڑے تھے ان کی بالنگ پہ. لیکن وہ اوورس ایسے تھے کہ ناظرین مجھے ابھی بھی یاد ہے, ان اوورس میں ہمارے ساتھ ایک ہوتا تھا قمر الدجا. اوف مائی گڈنس, ہی واز اے بیٹسمین. مطلب مانی نے اس کو, ہمارے فیلڈ جو تھی نا وہ آن کی فیلڈ ہوا کرتی تھی, ٹھیک ہے, مانی نے اس کو اتنا آگے آف پہ گیند دی ہے, یعنی مانی کی بال اچھی اسپن ہوتی ہے, اسے وہیں سے اٹھا کے سول ہاسپٹل. جہاں بھی مانی نے کہا یار اس سے زیادہ میں جو نا اس میں, میرا گول یہ تھا کہ مطلب اگر اس کو 6 چھکے مارنے ہیں تو میں 4 چھکوں پر 4 پہ لے کے آ جاؤ, ریسٹرکٹ کر جاؤ. گول یہ تھا. اور مانی کی واقعی ہی از اے ویری نائس بالر. مطلب لیفٹ آرم میڈیم پیسر کہہ سکتے ہیں, اسپنر کہہ سکتے ہیں, بٹ ہی از اے ویری نائس بالر. فاسٹ یار چھوڑ دیں, اسپنر تو نہیں تھا, میڈیم پیسر. بٹ وہ جو ہے نا تو اچھی اسپن مانی کی. یہ ہمیشہ ہر کسی کو یہی بتاتا تھا, بلکہ مجھے یہ بھی یاد ہے ایک ایگزام وائوا تھا, اس میں مانی کی تیاری اچھی نہیں تھی اور پیتھولوجی کا مجھے یاد ہے. یہ ہم لوگوں کی ماشاءاللہ سب کی میموریز ایسی ہیں. تو اب اچھا وہ مانی کی تیاری اچھی تھی, مانی بڑا پریشان. یہ اتفاق ایسا ہوا کہ اس زمانے میں وقار یونس بڑے ہٹ تھے. اچھا مانی کے کچھ لکس بھی ملتے جلتے ہیں وقار یونس سے. تو اچھا وہ پڑھائی چھوڑ کے کہنے یار تم کرکٹ کھیلتے ہو؟ مانی نے کہا جی میں کھیلتا ہوں. اب اس کے ان کا کیا کرتے ہو؟ انہوں نے سوچا کہ اگر میں میڈیم پیسر کہوں گا یا وہ تو شاید یہ اتنا امپریس. مانی نے کہا میں تو لیفٹ آرم فاسٹ. اچھا تم بھی لیفٹ آرم فاسٹ بولر ہو, یہ تو بڑی زبردست بات ہے. تو مانی سے جو ہے نا کوشچنز وائوا کے اتنے ہوئے نہیں. ہاں وہ شوقین آدمی تھے کرکٹ کے, تو عزت رہ گئی کرکٹ پہ. وہ پوچھتے رہے اچھا یار کس ٹائپ کی بولنگ کراتے ہو, کیا ہوتا ہے,
यहाँ क्या रहता है? सब कुछ करने के बाद मानी ने पूछा मैं जा सकता हूँ सर? और डिस्टिंक्शन आ गई थी, डिस्टिंक्शन आ गई थी। डिस्टिंक्शन नियर टू डिस्टिंक्शन से पास हो गया थी, था। लेकिन पैसों का हमारा थ्योरी ऐसी हुई थी कि हम सारे के सारे परेशान थे कि इसमें होगा क्या, बड़ी खतरनाक। बल्कि मुझे एक वो भी याद है फाइनल ईयर का मेडिसिन का पेपर इसमें हम सबके माशाल्लाह थ्योरी में हम सबकी डिस्टिंक्शन है ऑलमोस्ट। तो ये हमारी वो है। अच्छा नाज़रीन, अब आपको ये भी बताते चलें, खैर यहाँ तो मैं आया था आज का जो मिल्क शेक है वो बनाने, तो आज मैं जो है ना वो बनाऊंगा, यानी चॉकलेट चिप कोल्ड कॉफ़ी इनको बना के दूंगा। और उसके लिए जो चीज़ें चाहिए वो आपको बताता चलो। सबसे पहले ये कॉफ़ी फ्लेवर्ड मिल्क है डे फ्रेश का, ये रिक्वायर्ड है। इसके साथ साथ चॉकलेट चिप कुकीज़ जो हैं ये चाहिए होंगी, फ्रेश क्रीम चाहिए, शुगर इफ़ यू रियली नीड इट, अदरवाइज ज़रूरत नहीं होती, तो ये चाहिए होगी। इसके साथ साथ चॉकलेट सिरप से हम थोड़ी सी टॉपिंग करेंगे और आइस क्यूब्स चाहिए। ये वो तमाम चीज़ें जो रिक्वायर्ड हैं कोल्ड कॉफ़ी जो आप बनाएंगे। अब मैं इसमें ये ऐड भी करना चाहूँगा, और दिस मरिया विल यू हेल्प मी आउट इन ओपनिंग दिस एंड पुटिंग दिस इन। तो ये सील्ड है सारे वो, एंड इसको हम सबसे पहले मिक्स करेंगे। दिस इज़ कोल्ड कॉफ़ी फ्लेवर्ड मिल्क ये मौजूद है। मानी क्या आपको पसंद है कॉफ़ी या? जी बिल्कुल, हाँ बहुत। ओए जी, हाथ की तो खास तौर अच्छा हाँ फैसी आप? Sure. हाँ लाइक इट? आप लोग वैसे वहाँ तो क्योंकि जाहिर सी बात है अमेरिका में या यूके में तो नाज़रीन कॉफ़ी ज़्यादा, टी बहुत कम मेरे ख्याल में यूज़ होती है, कॉफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है। ऋषि क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, लेकिन आपके हाथ की नहीं होती बुलंद, तो हम नहीं मैं तो आके वहाँ आपको नहीं बना के दे सकता, ये तो आपको यहीं पे ये ऑनर रेट्स दे आर ऑल एम्प्टी। अच्छा ठीक है नाज़रीन, ये हमने इसमें कॉफ़ी फ्लेवर्ड मिल्क वो कर लिया है। साथ ही साथ हम इसमें चॉकलेट कुकीज़ डालना चाहेंगे टू मेक इट अ लिटिल थिक, ताकि एक थोड़ा सा टेक्सचर आ जाए। और जिस तरह ओरियो शेक्स होते हैं उसी तरह ये चॉकलेट चिप है। अच्छा ठीक है, उसके साथ साथ हम इसमें तकरीबन फ्रेश क्रीम ये 2 टेबल स्पून के करीब जो है ना इसमें हम ये फ्रेश मिल्क डालेंगे, ये फ्रेश क्रीम डालेंगे। फ्रेश क्रीम हम ऐड कर रहे हैं, और आई डोंट थिंक वी नीड टू ऐड शुगर इन इट बिकॉज इट्स ऑलरेडी स्वीटेंड मिल्क। इसके अलावा हम इसमें आइस क्यूब्स भी ऐड करना चाहेंगे। ये हम इसमें, क्योंकि कोल्ड कॉफ़ी का मज़ा जब ये टोटली चिल्ड या क्लोज टू चिल्ड हो। कोल्ड कॉफ़ी कोल्ड अच्छी होती है। हाँ कोल्ड कॉफ़ी का कोल्ड होता है। वाकई में कोल्ड हो तो अच्छी होती है, बिल्कुल सही। नॉर्मल टेम्परेचर पे तो कोल्ड कॉफ़ी अच्छी नहीं लगती ना। नहीं। हाँ नाम ही कोल्ड इसलिए होता है। हाँ नाम इसलिए यार, ये देखो मेरे जहन में आज तक नहीं आया था कि कोल्ड कॉफ़ी का नाम कोल्ड कॉफ़ी क्यों रखा गया। समटाइम्स अरमान हेल्प्स मी आउट इन दीज सिचुएशंस। हाँ Common sense. कॉम हाँ दिस इज़ नॉट लैक्टोज फ्री। अरमान के लिए, अरमान को तो बचपन से थोड़ी सी प्रॉब्लम्स रही है, उनमें से एक लैक्टोज इंटॉलरेंस भी है, हैं? अच्छा वैसे क्या कहेंगे आप लैक्टोज इंटॉलरेंस के बारे में? बहुत कॉमन है, एक्चुअली अंडर रिकग्नाइज्ड है, अंडर रिकग्नाइज्ड है टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे एक्चुअली मैंने पहले ये देखा नहीं था, आपके शो में आगे बाद देखा, तो आई थिंक यहाँ पर तो रिकग्निशन नहीं है। अमेरिका में तो बहुत कॉमन है, उसके हर ग्रोसरी में जाएं तो लैक्टेज ट्रीटेड मिल्क्स मिलते मिलते हैं। हैं, तो कितने कॉमन है, मतलब ये इज इट अ टेम्पररी कंडीशन और अ परमानेंट कंडीशन? कुछ आई थिंक Can be both. जैसे आपने मेंशन किया बुलंद पहले, टेम्पररी कोई इन्फेक्शन हो गया, कुछ रीसेंट एंटीबायोटिक यूज़ हो गई तो उसकी वजह से यू डेवलप दिस एंड देन पीपल गेट ओवर इट। कुछ ऑब्वियसली परमानेंट जिसमें लैक्टोज इंटॉलरेंस है वो यूजुअली जेनेटिकली भी होता है, बचपन से कुछ होता लोगों में बचपन है। से। या दिशान आप क्या कहते हैं, यूके में क्या इसकी पोजीशन है या क्या है? पाकिस्तान में वैसे आज से पहले कभी लैक्टोज फ्री मिल्क अवेलेबल होता नहीं था। डेफ्रेश इज द ओनली कंपनी इन पाकिस्तान हु हैज इंट्रोड्यूस्ड दिस लैक्टोज फ्री ड्रिंक। वहाँ डेफिनेटली अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है, और सिर्फ लैक्टोज फ्री नहीं, स्किम्ड सेमी स्किम्ड हर तरह का होता है, तो लोगों में अवेयरनेस है तो डायग्नोज जल्दी हो जाती है। अच्छा, और बीमारियों की तरह ये भी जल्दी डायग्नोज हो जाती है। ठीक है जी, अब हम इसको ब्लेंड करने जा रहे हैं। ये व्यू हम लोगों को कॉलेज के ज़माने में नहीं नज़र आया। ये सब तो बाद में कुछ नहीं होता। कॉलेज के बाद में क्या है बात का?
ہاں جی کیا کہہ رہے ہیں اب بولیں, اس لیے کہ جب بلینڈر چلتا ہے کالج زمانے میں کالج کے زمانے میں اس کا لیول چائے کا تھا. ابھی کالج کے زمانے میں آپ لوگوں کا لیول بھی چائے کا ہی تھا. یہ بات صحیح ہے. یہ بندہ وہ ہے بلند, یہ بندہ وہ ہے کہ آپ تم نے کہا نا کہ کافی امریکہ میں زیادہ پی جاتی ہے, تو بندہ چائے لے کے نکلتا ہے ساتھ. یہ بات ہے. لیکن ارمان کا جو چائے پینے کا اسٹائل ہے نا یار, اب ہاں بتانا نہیں چاہیے, بیسٹ ہے, ایک خاص اسٹائل ہے اور شروع سے وہی ہے جو آج تک چینج نہیں ہو سکا اتنے سالوں میں. ابھی میں یہی دیکھ رہا تھا کہ جس طرح ہم ٹک شاپ پہ بیٹھ کے چائے پیا کرتے تھے, تو ہماری بڑی یادیں ٹک شاپ کی بھی ہیں. بلکہ اگر ہم اٹس ورتھ وائل ٹو مینشن کہ ہمارے یہاں ایک جو وہ ہوتا تھا, کیا نام تھا یار وہ, جس کی تصویر بھی آئی تھی, غمگین خان. ہاں, ہی یوزڈ ٹو بی the most wanted creature in the tuck shop, خاص طور پہ بہت زیادہ چائے والا. ہاں چائے والا سے کہتے ہیں. اچھا جناب, یہ ہم اس کی تھوڑی سی ٹاپنگ بھی کرنا چاہیں گے. اینڈ This looks good. ہاں اسی لیے تو کہا ہوں بار بار آنا so پڑے گا. this is for Ladies first. for you. Thank you. یہ Thank you. this is for money. یہ آپ کے لیے اچھا, یہ اسپیشل بنا ہے. ہاں کیسی ہے, اب مجھے ٹیسٹ کر کے بتائیں. آپ نہیں پی رہے, میں تو یار اب نہیں وہ ایکچولی ابھی اب میں نے دیکھا نہیں, میں بریک کے بعد گلاس اپنا منگوا کے پھر پیوں گا. گلاسز وہ شارٹ, سو آئی تھاٹ کہ آپ لوگوں کو پہلے دوں. جی بتائیں. Really good. Really good? Very good. Yes. اس کا مطلب یہ تجربہ کامیاب ہوا ہے. تجربہ. نہیں, it's all very hygienic and especially the milk is ISO certified and اچھا. تو اچھا اب ناظرین یہ ہے کہ تھوڑی سی ہم باتیں ہیلتھ اویئرنیس پہ بھی کرنا چاہیں گے. جی کیا کہتے ہیں آپ؟ اور ہے بالکل بالکل, اگر آپ کہیں تو مزید بھی ان کو جگ پکڑا دیں. یہ بچپن سے تو نہیں, شروع سے مانی کی عادت ہے کہ جب بھی کوئی چیز ہم لوگ کھا رہے ہوتے تھے پوچھتے تھے یار اور ہے بھی, اور آرڈر کریں گے. اچھا یہاں پہ ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ ہے, بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. کہیں نہ جائیے گا, دیکھتے رہیے رائز اینڈ شائن پاکستان. ویورز ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں رائز اینڈ شائن پاکستان. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ملیحہ, اور آج جو دوسرے گیسٹ میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سید ارمان رضا, ڈاکٹر ذیشان, اس کے علاوہ ڈاکٹر فیصل چیمہ. یہ تمام لوگ ہم موجود ہیں. اور اب میں نے ڈاکٹر جان بوجھ کے لوگوں کے ساتھ نام کے ساتھ اس لیے لگایا کیونکہ اب ہم کچھ ہیلتھ اویئرنیس پہ بات کرنا چاہیں گے. جو پاکستان میں صحت کی بات نہیں ہوتی ہے, لوگوں کو نالج نہیں ہے, انفارمیشن نہیں ہے کہ صحت کا خیال کس طرح رکھنا چاہیے, کون سی وہ چیزیں ہیں جنہیں وہ استعمال کر کے یا جنہیں وہ اپنا کے اپنی صحت کو بہتر بنا سکتے ہیں, بیماریوں سے بچ سکتے ہیں. تو سب سے پہلے میرے خیال میں ارمان سے شروع کرتے ہیں. ہی از اے کارڈیولوجسٹ, اور ان سے ہم بات کرنا چاہیں گے دل کی بیماریوں کے حوالے سے. ارمان یہ بتائیے گا کہ جو آل اوور دا ورلڈ خاص طور پہ جو دل کی بیماریاں, اسکیمک ہارٹ ڈیزیز جسے دل کا دورہ پڑنا کہتے ہیں, یا انجائنا کہہ لیں یا وہ کہہ لیں, تو اس سے بچنے کی کیا تدابیر ہو سکتی ہیں؟ کیا وہ چیزیں ہیں جنہیں ہم اپنی لائف میں اپنا کے ہارٹ یا دل کی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں؟ ضرور. اٹس اے ویری گڈ کوشچن. پتہ ہے کہ ہارٹ ڈیزیز نمبر 1 کاز آف ڈیتھ ان دا ورلڈ رائٹ ناؤ. تو اس میں 2 طرح کے فیکٹرز ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ماڈیفائبل رسک فیکٹرس اور نان ماڈیفائبل رسک فیکٹرس. کچھ چیزیں آپ کنٹرول کر سکتے ہیں, کچھ چیزیں آپ کنٹرول نہیں کر سکتے. مطلب آپ کی جینیٹکس آپ کنٹرول نہیں کر سکتے, کسی کی فیملی ہسٹری ہے وہ کنٹرول نہیں کر سکتے, مگر کچھ چیزیں آپ کے ہاتھ میں ہیں. مثلاً آپ کا بلڈ پریشر, آپ کا لپڈ پروفائل, کولیسٹرول, اور جو رسک فیکٹرس ہیں جیسے کہ اسموکنگ ہے, اور انوائرمنٹل فیکٹرس جیسے ہمارا فوڈ
اسپیشلی اچھا ایک جو سیڈنٹری لائف اسٹائل ہے اور ٹائپ اے پرسنالٹی ہے جس سے ہم اسٹریسڈ جو ایگزیکٹو لائف ہوتی ہے, یہ بھی تو بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے نا کہ زیادہ تر ایگزیکٹوس کا جو ہے لائف اسٹائل سیڈنٹری ہوتا ہے. یعنی سیڈنٹری سے میرا مطلب یہ ہے ناظرین کہ اپنے گھر سے نکلے, کار میں بیٹھے, آفس گئے, آفس میں بیٹھے رہے, آفس سے نکلے, گھر آئے, کھانا کھایا, سو گئے. بالکل نہیں, یہ اس سے سب ایک رسک فیکٹر. سیڈنٹری لائف اسٹائل جو ہے آپ کی ہارٹ اٹیک رسک کو بڑھاتا ہے. اچھا, اور اسٹریسز کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اب کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ان اوائڈیبل اسٹریسز انسان کے اوپر آتے ہیں, پروفیشنل اسٹریس بھی, فیملی اسٹریس بھی, پیئر پریشر بھی, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو ایسے اسٹریس سے تو نہیں نکل سکتا نا؟ نہیں نکل سکتا, مگر کچھ ایکٹیویٹیز ایسی ہوتی ہیں جس سے آپ اس کی ریڈکشن کر سکتے ہیں. مطلب ایکسرسائز, میڈیٹیشن اور اسے دوستوں کے ساتھ ہینگ آؤٹ کرنا, اس میں بھی آپ کا اسٹریس ریلیو ہوتا ہے. مگر ریگولر ایکسرسائز جو ہے اٹس اے ویری گڈ اسٹریس ریلیور. تو اگر آپ کہتے ہیں واک کرنا چاہیے یا ایکسرسائز کرنی چاہیے؟ دیکھیں ابھی فی الحال تو جو کانسیپٹ ہے کرنٹلی وہ ہائی انٹینسٹی انٹرول ٹریننگ کافی مشہور ہے, آپ نے سنا ہی ہوگا. تو وہ ہاف این آور 3 times a week اگر آپ ہائی انٹینسٹی انٹرول ٹریننگ کرتے ہیں تو کافی افیکٹو ہے. ورنہ کچھ نہ ہو. اچھا لیکن ایک یہ بھی تو مسئلہ آتا ہے نا ہائی انٹینسٹی ایکسرسائز کرنے میں, یا یہ اگر کچھ لوگ سسیپٹیبل ہوں, ای ٹی ٹی انہوں نے نہیں کروائی ہوئی, فیملی ہسٹری ہے اور وہ بارڈر لائن پہ ہیں, ٹھیک ہے نا, تو جب تک کہ وہ اپنے ٹیسٹس نہ کرا لیں یا کارڈیک وائز وہ فٹ نہ ہو, کیونکہ یہاں بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو ایک دم ٹی وی پروگرام دیکھ کے جوش پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے جی میں کل ہی ٹریڈ مل لے کے آؤں گا اور 30 منٹس 45 منٹس اس پہ واک کروں گا. ایسے لوگوں کو بعض دفعہ ٹریڈ مل پہ بھی ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے. بالکل, اسپیشلی اگر آپ کی عمر 40 سال کے قریب ہے, اس سے اوپر ہے, تو یقیناً جو گائیڈ لائنس ریکمینڈ کرتی ہیں کہ پہلے آپ اپنا ایویلویشن کرائیں. موسٹ آف ٹائم ریگولر اسٹریس ٹیسٹ سفائسز کہ آپ کو کلیئر کرنے کے لیے کرانا چاہیے اگر آپ کی سیڈنٹری لائف اسٹائل رہی ہے. ایک بہت امپورٹنٹ کوسچن جو آپ نے لپڈ پروفائل کا ذکر کیا, اب جو لیٹسٹ ریسرچ آئی ہے, جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ جو کولیسٹرول لوورنگ ڈرگس تھیں, دس ور آل اے ڈراما ٹو منٹ منی اینڈ آل دیٹ بائی دا بگ فارماسیوٹیکل کمپنیز. اب یہ کہتے ہیں کہ جی لپڈ پروفائل اتنا ڈائریکٹلی ریلیٹڈ نہیں ہے ہارٹ اٹیک سے یا کارڈیاک ایونٹ سے. یہ لپڈ پروفائل جو لپڈ لوورنگ ڈرگس تھیں, یہ اگر نہیں بھی لوگ یوز کرتے تو کوئی خاص فرق نہیں پڑنا تھا انسیڈنس میں. از اٹ ٹرو؟ اٹس کمپلیٹلی فالس. اگر کارڈیالوجسٹ مجھ سے پوچھیں تو بہت سارے کارڈیالوجسٹ یہ کہیں گے کہ اگر ہمارے بس میں ہو تو ہم اس کو پانی میں ملا دیں. تو اس کا ڈائریکٹ کوریلیشن ایل ڈی ایل جو بیڈ کولیسٹرول ہے اس کا ڈائریکٹ کوریلیشن ہے وتھ ہارٹ ایونٹس. اور جو اسٹیٹنس ڈرگس جس کی آپ بات کر رہے ہیں, کولیسٹرول لوورنگ ایجنٹس ہیں, وہ کلیئر کٹ ریڈکشن. ان فیکٹ موسٹ امپورٹنٹ ڈرگس آر دا اسٹیٹنس ڈرگس. تو میں نے بھی یہ باتیں سنی ہیں لوگوں سے, لوگ لے کے آتے ہیں نیوز پیپرز. ٹرو یا اٹس ٹوٹلی فالس؟ It is totally false because there is a lot of data. ہمارے پاس ریسرچ کے اندر اتنا ڈیٹا ہے, ہزاروں پیشنٹس کا ڈیٹا موجود ہے کہ they are very helpful. اچھا اب مجھے ایک آپ کی اسپیشلٹی سے لاسٹ کوشچن کرنا چاہوں گا. کسی کو کوئی اچانک سے ایم آئی ایکیوٹ ایم آئی کہہ لیں یا ہارٹ اٹیک کہہ لیں یا دل کا دورہ پڑنا کہہ لیں, اس کو پڑتا ہے. ایک تو یہ, اس میں 2 کویسچنز ہیں. ایک تو یہ کہ انسان کو خود اگر لگ رہا ہے کہ اس کو دل کا دورہ پڑ رہا ہے تو وہ کیا کرے؟ تو اس میں 2-3 باتیں ہیں. ایک تو جو میں نے نوٹس کیا یہاں پر تھوڑی اویئرنیس کی کمی ہے. لوگ چیسٹ پین کو زیادہ تر جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ گیسٹرک پین کھلاتے ہیں اور وہ اٹینشن سیک نہیں کرتے. تو بہت ضروری ہے کہ اگر آپ کے پاس آپ کے رسک فیکٹرز ہیں, آپ ڈائبیٹک ہیں, ہائپر ٹینسو ہیں, اسموکر ہیں, آپ کو چیسٹ میں پین ہو رہا ہے تو اس کو سیریسلی لیں اور کسی ایسے سینٹر جائے جہاں پر اس کی تشخیص بہت تیزی سے ہو سکے. اور اس کے لیے بہت سمپل سا ٹیسٹ ہے, آپ کو پتہ ہے, جیسے ای سی جی کرتے ہیں اور اس سے جو سب سے خطرناک قسم کا ہارٹ اٹیک ہے وہ اسی وقت تشخیص ہو جاتا ہے رائٹ اوے. اسکریننگ ایٹ لیسٹ ہو جاتی ہے. تو ایٹ لیسٹ جو ہم اسٹیمی کہتے ہیں وہ ایکسکلوڈ ہو جاتا ہے. اس کے بعد باقی چیزیں ہوتی ہیں, لیکن اسٹیمی کی مورٹیلٹی بہت زیادہ ہے اور جو لوگ زیادہ تر مرتے ہیں وہ اسی وجہ سے مرتے ہیں کہ وہ مس ہو جاتا ہے. تو یو ہیو ٹو بی ایٹ رائٹ پلیس رائٹ. اچھا اب اگر کوئی شخص ہے جس کو ہم نے دیکھا کہ وہ بے ہوش ہو گیا ہے, وہ پہلے کہہ بھی رہا ہو کہ میرے دل میں درد ہو رہا ہے, سینے میں درد ہو رہا ہے, اور ہوتے ہوتے بائی دا ٹائم میڈیکل ایڈ آ رہی ہے یا راستے میں ہے وہ بے ہوش ہو جاتا ہے, تو جو اس کے اطراف کے لوگ ہیں, آفس والے, گھر والے, کیا کرنا چاہیے ایسی صورت میں؟ اس میں آپ سے میری بات ہوئی اس سلسلے میں پہلے بھی ڈیورنگ دا بریک ایز ویل کہ ہم جو ڈسکس کر رہے تھے BLS بیسک لائف سپورٹ اور ACLS ٹریننگ.
تو یہ بہت ضروری ہے. تو اگر ان جنرل لوگوں کو پتہ ہو کس طرح سے پلس چیک کرنی ہے, کس طرح سے انیشیل ریسسیٹیٹ کرنا ہے, چیسٹ کمپریشنز اینڈ سو فورتھ, تو وہ بہت ہیلپ فل ہے. کیونکہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ بہت سارے امریکہ میں تو یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ واپس آ بھی جاتے ہیں مگر برین ڈیمیج ہو جاتا ہے. یہاں پر تو میرے خیال میں وہ جو میں نے سنا ہے کہ وہ وہاں تک پہنچ بھی نہیں پاتے کیونکہ وہ انیشیل اسٹیجز پہ ہی بالکل نہیں ہوتا. کہ وہ ہاسپٹل سیٹ اپ میں نہ ہو, یہاں لوگ واپس آتے ہیں ACLS سے, ظاہر سی بات ہے, CPR ہوتا ہے, کارڈیو پلمونری ریسسیٹیشن, یہاں بھی لوگ واپس آتے ہیں. بلکہ ایک کانسیپٹ جو لوگوں کے ذہن میں یہ غلط ہے نا کہ اگر کوئی ہاسپٹل سیٹ اپ میں اگر کوئی یعنی اس کی ہارٹ بیٹ بند ہو گئی اور اس سے جب ہم ریسسیٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں, یعنی اس کا ہم کارڈیو پلمونری ریسسیٹیشن کر رہے ہوتے ہیں, پمپنگ کر رہے ہوتے ہیں, اس کو شاک بھی دینے پڑتے ہیں, مختلف انجیکشنز بھی لگانے پڑتے ہیں, ریلیٹیوز یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید اب کام ہو گیا, مطلب اب اس کی ضرورت نہیں ہے یا تکلیف ہو رہی ہے. بلیو می اور ناٹ, میں نے بہت سے پیشنٹس کو 15-20 منٹ کے CPR کے بعد واپس آتے دیکھا ہے. یعنی بہت بڑی ہوپ ہوتی ہے. ایسے بھی لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے خود مجھے اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا کہ میرے کانوں میں تمام ساری آوازیں آ رہی تھیں, ڈاکٹر نے کہا کہ از ڈیڈ, میری ECG بھی شاید اسٹریٹ لائن ہو گئی تھی, بٹ دا پرسن واز الائیو, ہی واز لسننگ. اور یہ بھی ہوا ہے کہ کہنے کہ میں نے اپنی بیوی کی یا اپنے بھائیوں کی روتے ہوئے آوازیں سنی, ڈاکٹرز کنٹینیوسلی پمپ کرتے رہے اینڈ الٹیمیٹلی ماشاء اللہ ایسے لوگ ہیں جن کو میں جانتا ہوں, دے آر ٹوٹلی لیڈنگ اے نائس لائف, یعنی بالکل ہیلدی لائف گزار رہے ہیں. تو یہ ایک بڑا مسکنسیپشن ہے. ایک ہمارے یہاں وینٹیلیٹر سے ریلیٹڈ بڑا مسکنسیپشن ہے کہ شاید وینٹیلیٹر پہ گئے تو سمجھ لیں بس یہ دس از دا لاسٹ ٹائم. اور دوسری چیز جو ہے نا ہمارے یہاں ایک جو CPR ہے اس کے متعلق بھی مسکنسیپشن ہے. اچھا ذیشی, کمنگ ٹو یو, اب ڈاکٹر ذیشان صاحب آپ سے میں سوال کرنا چاہوں گا. تو ڈاکٹر صاحب اگر آپ ماہر نہ کریں تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ انسان کے جو گردے ہوتے ہیں انہیں کس طرح بچایا جا سکتا ہے, یا یہ کہ ظاہر سی بات ہے اس کے کریٹنن جو سیرم کریٹنن ہے وہ اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے, تو اپنے گردوں کو ہیلدی کس طرح رکھا جائے کہ آپ جو ہے نا وہ اگر آپ کی فیملی ہسٹری ہے رینل فیلئر کی یا اور کچھ ہے تو آپ زیادہ اچھی عمر تک آپ کے گردے فٹ ہوں. اس میں یہی ہے کہ جو گردوں کے جو میڈیکل ایشوز ہیں جس سے گردے سلولی گریجولی ناکام ہوتے چلے جاتے ہیں, اس میں یہ ہے کہ وہی ارمان والی بات کہ جو پریونٹیبل رسک فیکٹرز ہیں ان کو کس طرح کنٹرول کیا جائے. ہائی بلڈ پریشر ہے جیسے یا ڈائبٹیز ہے, یہ بہت بڑا فیکٹر ہوتے ہیں جو سلولی گردوں کو افیکٹ کرتے ہیں, اور بدقسمتی سے ہمارے یہاں ان کی ڈائگنوسز نہیں ہو پاتی. کلیئرلی جو گاؤں دیہات کے علاقے ہیں وہاں تو انفارچونیٹلی سیٹ اپ نہیں ہے, ایون شہری علاقوں میں بھی اس کو ڈائگنوز نہیں ہو پاتی چونکہ روٹینلی بلڈ ٹیسٹ نہیں ہوتے, اور ہونے کے بعد بھی اتنی میرے خیال سے پرواہ نہیں کی جاتی جتنے ہم لوگ باہر کے ملکوں میں دیکھتے ہیں کہ اس کو کلوزلی مانیٹر کیا جائے. اور یہی ایک بہت بڑی وجہ ہوتی ہے کہ سلولی وہ آپ کے گردے ڈیمیج ہوتے رہتے ہیں اس سے. جہاں تک کینسرز کا تعلق ہے تو اس میں بھی پریونشن بہت زیادہ ضروری ہے. اسموکنگ کا جس کے بارے میں یہ بہت سمجھا جاتا ہے کہ ہارٹ ڈیزیز سے تعلق ہے, لنگ کینسر تعلق ہے, گردوں کا اور مثانے کا جو کینسر ہے اس کا بھی سب سے بڑا ریزن جو ہے وہ اسموکنگ ہی ہوتا ہے. تو اس کو ظاہر پرسنل چوائس ہے لیکن اس کو کنٹرول کرنے سے بہت سی بیماریاں بچ جاتی ہیں. پانی کا کتنا حد تک رول ہے, کتنا پانی پینا چاہیے انسان کو, اور مطلب خاص طور پہ جو لوگ اگر رینل فیلئر کا شکار ہوں, یعنی ان کا جو سیرم کریاٹنن ہے وہ جو اویلیبل رینج ہوتی ہے, جو ہر لیبارٹری کی اپنی ریفرنس رینج ہوتی ہے, اگر اس سے زیادہ ہے تو ایسے لوگوں کو کون سی ایسی ڈائٹ ہے جس کو کہ ریسٹرکٹ کر لینا چاہیے, اور کون سی ایسی ڈائٹ ہے جو وہ زیادہ لے سکتے ہیں. لوگوں کے ذہن میں یہ نہیں ہوتا, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ناظرین جو رینل فیلئر میں ہوتے ہیں جس کی وجہ سے پانی بھی جسم سے نہیں نکل رہا ہوتا, وہ سمجھتے ہیں شاید زیادہ پانی پینے سے ہی ہماری کڈنی. اچھا دوسری طرف وہ گوشت بہت زیادہ کھا رہے ہوتے ہیں, دالیں بہت زیادہ کھا رہے ہوتے ہیں, دودھ بہت زیادہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں. یہ میں چاہوں گا ہمارے ناظرین کو بتائیں. عمر کے ساتھ ساتھ جس طرح اور آرگنز میں کمی بیشی ہوتی ہے, کیٹریکٹ ڈیولپ ہوتا ہے, ہارٹ ڈیزیز ہوتی ہے, اسی طرح گردوں میں بھی تھوڑا سا کریٹینن لیول جو ہے وہ رائز ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور وہ آپ کا بیس لائن ہوتا ہے, مطلب نارمل ویلیو جو ہے وہ تھوڑی زیادہ ہو جاتی ہے. تو اس میں وہی رسک فیکٹرز ہی ہیں جو آپ کے, اگر آپ کا اتفاق سے بلڈ ٹیسٹ ہو گیا ہے کریٹینن تو اس کے بعد اور وہ ریز آ رہا ہے تو بہت ضروری ہے کہ اس کے بعد آپ اپنا بلڈ پریشر اور شوگر بہت ریگولرلی مانیٹر کروائیں اور اس کا علاج ہو. پانی کا آپ نے جیسے پوچھا وہ بہت ضروری ہے, اسپیشلی پاکستان میں اور کراچی میں جہاں اتنا گرم مطلب 10-11 مہینے جو ہے گرمی ہی رہتی ہے. تو ایک اچھی مقدار پانی کی, جس کو ہم لوگ اکثر یہی کہتے ہیں کہ جیسے اتنا پانی پئیں کہ 2 سے
2.5 लीटर तक आपका बिल्कुल क्लियर कलर्ड यूरिन आपको पास करना चाहिए. अच्छा ज़ीशान, ये हमारी गुफ्तगू आपसे कंटिन्यू रहेगी, ठीक है ना. ये मज़ीद आपसे भी मुझे 1-2 क्वेश्चन और भी करने हैं, फिर फैसी की तरफ आएंगे, फिर मलिया से भी बात करेंगे. नाज़रीन, छोटा सा वक्फा है, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं. कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए राइज एंड शाइन पाकिस्तान. व्यूअर्स, वेलकम बैक. आप देख रहे हैं राइज एंड शाइन पाकिस्तान. मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल. मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मलिहा, डॉक्टर फैसल, डॉक्टर ज़ीशान, डॉक्टर सैयद अरमान. और हम ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे डॉक्टर ज़ीशान से कि कौन सी वो चीज़ें होती हैं जिनसे आपके गुर्दे हेल्दी रहते हैं, किडनीज हेल्दी रहती हैं. तो ज़ीशान, अब आपसे भी पूछना चाहूँगा कि मतलब एक शख्स जिसे पता चल गया है कि वो रीनल फेलियर यानी किडनी फेलियर का मरीज़ है, हो सकता है कि उसे आगे जाके उसकी किडनीज फेल हो जाए और उसको डायलिसिस पे जाना हो, वो कौन सी एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करें? तो उसके लिए जैसे हम लोग बात कर रहे थे ब्रेक से पहले कि पहले तो यही कि रिस्क फैक्टर्स को बिल्कुल मॉनिटर करना ज़रूरी है. ब्लड प्रेशर है, आपकी डायबिटीज़ है, मेडिसिन्स पहले से अगर हैं तो कुछ दवाएं होती हैं जैसे आपको पता होगा जो गुर्दों के लिए नुकसानदेह होती हैं, ब्लड प्रेशर के लिए स्पेशली, तो उनको चेंज कर सकता है आपका जनरल प्रैक्टिशनर या जो भी आप इंटरनल मेडिसिन कंसल्टेंट को आप देखते हैं. डाइट में यह है कि गोश्त को आप बिल्कुल एक बैलेंस्ड इंटेक होना चाहिए, स्पेशली रेड मीट कोई बहुत ज़्यादा इंटेक नहीं होना चाहिए. फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स हमेशा बहुत ज़्यादा अच्छी आपकी सेहत के लिए होती हैं, हर सारे ऑर्गन्स के लिए. और सेम अप्लाइज टू योर किडनीज, आपके गुर्दों के लिए भी है. अच्छा. नमक का इस्तेमाल कम रखें आप. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जी हाँ, ये और बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ इंटेक बहुत ज़्यादा होती है नमक की, और शुगर का इंटेक भी बहुत ज़्यादा होता है. खासतौर पर टेबल सॉल्ट बहुत एडेड सॉल्ट बहुत ऐड किया जाता है. बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा. अच्छा, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फैसल चीमा. ये कंसल्टेंट हैं, हीम ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, यानी ब्लड से रिलेटेड जो कैंसर्स होते हैं उसके स्पेशलिस्ट हैं, जिसमें लिम्फोमास है, अक्यूट लिम्फॉइड ल्यूकीमिया है या अक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया है, और मुख्तलिफ जो ब्लड के डिसऑर्डर्स हैं उससे रिलेटेड ये स्पेशलिस्ट हैं. फैसल, ये बताएं, ब्लड कैंसर तो ऐसी चीज़ है कि इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू प्रिवेंट दिस कैंसर एक्सेप्ट फॉर द एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो मॉडिफाइबल हैं. उसके अलावा मुझे बताइएगा कि इसकी अलामात क्या होती हैं. बाज़ दफ़ा ब्लड कैंसर ज़ाहिर सी बात है, एक तो फैलता भी बहुत जल्दी है. किस तरह से एक इंसान को ये अंदाज़ा होगा कि उसे कोई ना कोई मैलिग्नेंसी या कैंसर डेवलप हो रहा है? तो उसके लिए लिम्फोमास जो कि लिम्फ नोड जो ग्लैंड्स होते हैं पूरी बॉडी में, देयर थाउजेंड्स ऑफ देम, तो वो नेक में भी होंगे, आर्मपिट्स, बेली, ग्रोइन में भी होते हैं. तो वो लिम्फोमा इस तरह प्रेजेंट करता है कि नेक में कोई स्वेलिंग हो गई है और वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर रही है. डिफरेंट टाइप ऑफ लिम्फोमा होते हैं, लेकिन जनरली जैसे नेक में स्वेलिंग या ग्रोइन के अंदर स्वेलिंग हो गई है, वो स्लोली ग्रो कर रही है और वो पेनफुल भी नहीं होती, और आहिस्ता आहिस्ता उसके साथ सिम्टम्स आना शुरू होते हैं, जैसे फीवर्स आना शुरू हो जाते हैं. लोग समझते हैं टाइफाइड हो गया, इन्फेक्शन हो गया, उसके इलाज करा रहे हैं, फीवर्स एंटीबायोटिक लेकिन नहीं सही हो रहा. फीवर्स, रात को बहुत ज़्यादा नाइट स्वेट्स कहते हैं, ड्रेंचिंग नाइट स्वेट्स, लाइक इतना पसीना आ जाए रात को कि आपको अपनी शर्ट चेंज करनी पड़े. हफ्ते में 2-3 बार ये हो रहा है. फिर आहिस्ता आहिस्ता वेट लॉस शुरू होता है. तो अगर आपको कोई लिम्फ नोड, कोई ग्लैंड ग्रोथ गर्दन पे कहीं पे नज़र आ गई है और वो मे बी आपको कोई इन्फेक्शन हुआ है, तो सही है 1 हफ्ता, 1.5 हफ्ता, 2 हफ्ता वेट कर लिया. डोंट वेट लॉन्गर कि और सिम्टम्स हो और वेट लॉस शुरू हो जाए. उसको फौरी तौर पे आप दिखाएं डॉक्टर को जाके और उसकी बायोप्सी कराएं, क्योंकि एनी अनएक्सप्लेन्ड ग्रोथ आपकी नेक पे कहीं पे है, यू नीड एन आंसर. आप पैथोलॉजी के बगैर नहीं कर सकते. तो डोंट लेट इट लिंगर के 3-4 महीने गुजर गए और अब जो है बहुत ही एडवांस स्टेज में हो गया. अच्छा, ये भी बता दीजिएगा नाज़रीन, क्योंकि हमारे यहाँ जीपी सिस्टम जो है ना, जनरल प्रैक्टिशनर या रेफरल सिस्टम बड़ा वीक है. हमारे यहाँ एक जो जनरल प्रैक्टिशनर होता है जो कि फैमिली डॉक्टर भी कहलाता है, वो लास्ट मोमेंट तक खुद ही ट्रीट करता रहता है. वो ये नहीं करता कि उसने जैसे अच्छे भी हैं, मतलब अपार्ट फ्रॉम एक्सेप्शंस कह लें या मेजॉरिटी की बात नहीं कर रहा, बट काफ़ी जगहों पे ये भी है कि जो डॉक्टर्स हैं या क्वैक्स हैं स्पेशली, वो उल्टी सीधी दवाएं दे के मरीज़ों को रेफ़र नहीं करते. यानी अगर कोई ऐसा पेशेंट आपको नज़र आ गया, कोई ऐसी साइन उसमें नज़र आ गई है कि हाँ ये हो सकता है कि इसको कैंसर हो,
تو اسے फ़ौरन ہی ریफ़ر کر دے. یہ اتنی جلدی ہوتا نہیں ہے. اچھا یہ بھی بتا دیجیے گا کہ کیا اگر کسی کو کینسر ہو جاتا ہے اس کا علاج ممکن ہے یا نہیں؟ عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کو کینسر ہو گیا تو بس اب اس پہ صرف خرچہ ہوتا رہے گا, علاج ممکن نہیں. علاج ممکن ہے اور کیوریبل ملیگننسی ہے. سو بلڈ کینسرز کے بارے میں میں کہوں گا, ملیا ول ٹاک مور اباؤٹ سالڈ کینسرز, لیکن جیسے لوکیمیا اور لمفوما ان کو ہم کیوریبل کینسر سمجھتے ہیں. ایون اگر اسٹیج 4 لمفوما ہے, ہم لوگ اس کا کیمو تھراپی کا ایک سیٹ علاج کر کے پیشنٹ کو کیور بھی کرتے ہیں, اور ایٹ لیسٹ لمفوماز کے ایوریج اراؤنڈ 70% پیشنٹس کین بی کیورڈ. تو اگر کسی کو لمفوما ڈائگنوز ہو جاتا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اٹس دا ڈیتھ سینٹینس کہ اب بس ختم اور یو نیڈ ٹو گیٹ دا ٹریٹمنٹ. ہوپ رکھنی چاہیے اور ول پاور ہونی چاہیے, اور آپ کو جو ہے نا کنسسٹنٹ ہونا چاہیے علاج میں. اچھا ملیحہ آپ مجھے بتائیے گا جو سالڈ کینسرز ہوتے ہیں جیسے وسٹرل کینسرز ہو گئے, انٹسٹینل کینسرز ہو گئے, تو ان کی کیا علامات ہوتی ہیں؟ اگر کسی کی انٹسٹائن میں کینسر ہے یا اور کہیں کولون کینسر ہے, کیا علامات ہوں گی؟ سو بلند, کولن کینسر جو کہ ون آف دا ٹاپ 5 ہے پاکستان میں, جس کی پریولنس ہے اور مورٹیلٹی بھی ہے, پریولنس مینلی. ان کے علامات بیسکلی بلیڈنگ, آپ کے اسٹولز میں بلیڈنگ شروع ہوتی ہے, دیٹس ون آف دا موسٹ کامن ونس. یو کین ہیو کانسٹیپیشن, کبز رہ سکتا ہے, آلٹرنیٹ باؤل موومنٹس ہونے شروع ہو جاتی ہیں, آپ کا شیپ اور سائز چینج ہو سکتا ہے باؤلس کا. سو وہ چیزیں آپ جب نوٹس کرنا شروع کریں, پھر دین اٹ فالوز لائک فیصل سیڈ, اگر زیادہ تر چلے گا ویٹ لاس, ایپیٹائٹ چینج, فٹیگ, مطلب بالکل کمزوری کم ہو جاتی ہے, جو آپ کی باؤل ہیبٹس ہوتی ہیں یعنی آپ وہ چینج ہو جاتی ہے. کبھی آپ کی آنتیں جلدی موو کریں گی, کبھی لیٹ موو کریں گی, کبھی کانسٹیپیشن ہوگا, کبھی ڈائریا ہوگا, بعض دفعہ ایبسولوٹ آبسٹرکشن بھی ہو جاتی ہے. بالکل لیٹ اسٹیجز میں اگر وہ ماس بڑا ہو جائے گا, اینڈ دس از مور کیونکہ کولن ہماری اٹ گوز فرام ون اینڈ ٹو دی ادر, تو ڈفرینٹ لوکیشن کے حساب سے ڈفرینٹ سمٹمس ہوتے ہیں اس کے. دس از, اور زیادہ تر جو ارلی اسٹیج پہ ڈائگنوز ہو جاتا ہے وہ ہوتا ہے لیفٹ سائڈ کولن یا ریکٹل کے ہوتے ہیں, وہ کیونکہ سمٹمس پریزنٹ کر جاتے ہیں. رائٹ سائڈڈ کولن تھوڑا لیٹ پریزنٹ کرتے ہیں بیکاز زیادہ ہوتا ہے اس میں, رائٹ. تو پھر بلیڈنگ کی وجہ سے اگر آپ انیمک ہو جاتے ہیں, آپ کو تھکن زیادہ لگتی ہے, ویٹ لاس, ایپیٹائٹ لاس, تو میجر سمٹمس وہ ہوتے ہیں. اب بات آتی ہے کہ بھائی آر دے واٹ آر دا ٹریٹمنٹس, واٹ آر دا کیوریٹس. ارلی اسٹیج ڈیفینیٹلی اسٹیج 1, 2, 3 کیوریٹیو. اسٹیج 4 انفارچونیٹلی کنٹرولبل ہے. اب کافی میڈیکیشنز اس طرح آ گئی ہیں, آج سے 10 سال پہلے 1 سال ہوتا تھا اسٹیج 4 کا پروگنوسس, اب 2 سال بھی رہ رہے ہیں, 3 سال بھی رہ رہے ہیں, نئی تھراپیز آ رہی ہیں, وچ آف کورس کاسٹ از دا مین ایشو, لیکن دیر آر اویلیبل, یو کین گیٹ دیم. میں ایمفیسائز کرنا چاہوں گی مینلی پریونشن اور اسکریننگ پہ, بیکاز ہمارے یہاں میں نے جو دیکھا ہے ٹرینڈ کہ اویئرنیس بہت کم ہے ایون جنرل پاپولیشن میں. فزیشین جیسے میں نے کہا کہ جی پیز کہ آر دے پروموٹنگ, کیونکہ اسٹینڈرڈ گائیڈ لائنز ہیں تمام انٹرنیشنلی, اوور 50 آپ کو کولونوسکوپی کرانی ہے, یا آپ کو ایک ہوتا ہے فیکل اوکلٹ بلڈ ٹیسٹ جو کہ کٹس ملتی ہیں, اور وہ آپ ایئرلی کرا رہے ہیں. اگر آپ کے اسٹول میں یا مطلب اس میں اگر ہلکا سا بھی بلڈ آ رہا ہوگا نا, اوکلٹ یعنی چھپا ہوا اگر خون آ رہا ہوگا, تو اس کی بھی کٹس آتی ہیں ڈیٹیکٹ کر لیتی ہیں کہ آپ کو کہیں نہ کہیں آپ کی آنتوں میں بلیڈنگ ہو رہی ہے. رائٹ. تو میں بڑا انٹرسٹنگ ایک آرٹیکل ہی پڑھی تھی بلکہ یہاں پہ خان یونیورسٹی کا, اینڈ دیٹ واز ڈن ویری اسمال سائز, کراچی میں کیا تھا. اور بیسکلی اس کا میں آپ کو جسٹ بتا دوں گی کہ اویئرنیس نہیں ہے لوگوں میں. جنرل پریکٹیشنرز جو ہیں وہ اوور 50 اسکریننگ نہیں پروموٹ کر رہے, اینڈ دیر از اے ویری ویری اسمال پاپولیشن دیٹ ایون نوز دا سائنس اینڈ سمٹمز اینڈ گوز اباؤٹ اٹ. سو آئی تھنک واٹ وی شوڈ ڈو از پروموٹ مور اویئرنیس, سائنس اینڈ سمٹمز گھر گھر میں پتہ ہو, اینڈ ایک نیشنل پروگرام ہونا چاہیے اس کا, بیکاز اسٹیج 4 کیور کرنا زیادہ مہنگا ہے, زیادہ مشکل ہے. بجائے اس کے کہ بیماری ہو جائے اس کے بعد اس کا علاج کریں, اسٹیٹ کا بھی پیسے خرچ ہوں یعنی, اور انسان کے بھی, ظاہر سی بات ہے گورنمنٹ کے بہت بڑا ایک بجٹ جو ہے نا وہ ہیلتھ فیسلٹیز پہ جاتا ہے. اس لیے بہتر یہ تھوڑا سا بجٹ لگا کے آپ بیماریوں کو پریونٹ کر لیں, بچا لیں, محفوظ کر لیں لوگوں کو, بجائے اس کے بیماری ہو جائے اس کے بعد اس کا علاج کرواتے رہیں. بہرحال آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. مانی, آئی ایم ریئلی تھینکفل ٹو یو, بہت اچھا لگا. دیشی بہت اچھا لگا. فیصل, اٹس ریئلی اٹس آلویز اے پلیجر ٹو میٹ یو آل. ملیحہ بہت بہت شکریہ. ناظرین یہاں اب ہم آپ سے اجازت لینا چاہیں گے. امید ہے آپ کو آج کا شو بہت ڈفرینٹ لگا ہوگا, عام شوز سے پسند بھی آیا ہوگا. مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.